سو ڈاکٹر اجاز صاحب سے میں سر آپ سے میں عرض کروں گا. تھینک یو سر. سر آپ آڈینس کو میں بتائیں کہ ذیابطیس ہے کیا, بیسیکلی ذیابطیس کسے کہتے ہیں, اور شوگر کا بڑھ جانا کس لیول پہ ہم اگر اپنے آڈینس کو بتائیں کہ کس لیول پہ شوگر ہو, تاکہ کوئی جیسا گلوکومیٹر ہے کسی ریلیٹیو کے گھر گیا, عام طور پہ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ کچھ تھا پرابلم, میں اپنے ریلیٹیو کے گھر گیا, جیسے میں نے گلوکومیٹر پکڑا, آئی چیک ڈیٹ, تو موسٹلی تو پیشنٹ ایسے ہی او پی ڈیز میں آ رہے ہیں ہمارے پاس, تو ان پہ سر کائنڈلی اگر آپ جی. ڈال دیں. تو یہ جو عام طور پہ لکھا ہوا آپ کو ملتا ہے کہ اتنی شوگر ہے 150 یا 100 یا اتنی عام طور پہ ہوتی ہے, تو یہ ایکچولی ہے کہ ملی گرام پر ڈیسی لیٹر, تو یہ ہے اس کا. تو جو نارمل بلڈ شوگر ہوتی ہے وہ 80 سے لے کر 120 تک, یعنی اگر ہم ناشتے سے پہلے کریں تو وہ 80 کے آس پاس ہوگی, اور ناشتے کے بعد باقی سارا دن اگر کریں تو وہ 120 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہوگی. تو شوگر ہم اس وقت کہتے ہیں جب فاسٹنگ جو ہے وہ 126 یا اس سے زیادہ ہو جائے, اور جو رینڈم ہے یعنی جو باقی سارے دن میں ہمیں جب ہم چیک کرتے ہیں تو آتی ہے, تو اس کو وہ اگر 200 سے اوپر چلی جائے تو اس کو کہتے ہیں. پھر اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس طرح کہ مثلا امپیئرڈ گلوکوز ٹالرنس ایک ہے, کہ جو شوگر سے پہلے کی ایک سٹیج ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ آگے چل کے شوگر بن جائے, لیکن اس کو پری ڈائبٹیز کہتے ہیں. امپیئرڈ گلوکوز ٹالرنس بھی ایک چیز ہے, اور امپیئرڈ فاسٹنگ گلوکوز یہ ایک چیز ہے. تو یہ جو کیٹیگریز ہیں ان کو سرفیس پہ لانے کے لیے یا ان کی تشخیص کرنے کے لیے ایک ہم کہتے ہیں گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ. اس میں 75 گرام گلوکوز پلاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آدھے گھنٹے بعد, گھنٹے بعد, 2 گھنٹے بعد پھر اس طرح بلڈ شوگر چیک کرتے ہیں. اس میں اگر 2 گھنٹے بعد 200 سے زیادہ ہو تو پھر اس کو ہم لیبل کریں گے کہ ان کو شوگر ہے. تو وہ یعنی جو گرے ایریاز ہیں جن میں ابھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو شوگر ہے نہیں ہے, امپیئرڈ فاسٹنگ گلوکوز یا امپیئرڈ گلوکوز ٹالرنس چل رہی ہوتی ہے, تو ان لوگوں میں یہ کرتے ہیں یہ والا ٹیسٹ. تھینک یو سر. میرا اگلا سوال آپ سے ہوگا کہ ذیابطیس کی وجوہات کیا ہیں. بیسیکلی عام آدمی جاننا چاہتے ہیں کہ وائی آئی ایم ہیونگ دس ڈیزیز, مجھے کیوں یہ بیماری ہوئی, کیا میری جینز میں ایسا کچھ تھا, کیا میری ڈائٹ میں ایسا کچھ ہے, کیا میری لائف سٹائل میں ایسا کچھ ہے, اور کیا میں ماڈیفائی, جیسے آپ نے بہت اچھا سر پوائنٹ نوٹ کیا کہ ڈائبٹیز سے پہلے کی بھی ایک سٹیج ہے جس کو امپیئرڈ گلوکوز کہتے ہیں, اور اگر وہاں سے پک ہو جائے تو ایٹ لیسٹ وہ اپنی لائف سٹائل چینجز کر کے, اور اب تو نئی ریسرچ میں کہ وہ مزید اس سے بچ بھی سکتا ہے بالکل, اور ایون ریورس بھی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو سر اس بارے میں روشنی ڈالیے گا. اس میں 2 قسم کی شوگر ہے, ایک کو کہتے ہیں ٹائپ 1 اور ایک کو کہتے ہیں ٹائپ 2. جو ٹائپ 1 ہے وہ اس کو شروع میں جووینائل آنسیٹ یا چائلڈہڈ بھی کہتے تھے, اور جو ٹائپ 2 ہے اس کو ایڈلٹ آنسیٹ کہتے تھے. ان کا ایک دوسرا نام ہے جو ٹائپ 1 ہے اس کو IDDM یا انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلائٹس, یعنی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ انسولین ہی کرنا پڑتا ہے کیونکہ باڈی کے اندر بالکل ہی انسولین کوئی نہیں ہوتی, تو اس لیے اس کو انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز کہتے ہیں, لیکن آج کل اس کو ٹائپ 1 کہتے ہیں. سر یہ بچوں میں بھی آ سکتی ہے, بہت سے چھوٹے بچوں جی بہت چھوٹے بچوں میں, ایون انفینٹس میں جو 1 سال یا اس سے کم ان بچوں میں بھی آ سکتی ہے. وہ ویسے مختلف قسم کی ہیں, جس طرح کہ وہ جو جن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جینیٹک فیکٹرز ہیں موروثی, وہ اس میں آ جاتے ہیں زیادہ. تو یہ چائلڈہڈ میں مینلی ہوتی ہے جو ٹائپ 1, اور ٹائپ 2 جو ہے وہ ایڈلٹس میں, یعنی 20-25 سال کی عمر کے بعد سے وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور پھر جوں ایج بڑھتی ہے اس کا جو انسیڈنس ہے یا جتنے لوگوں میں وہ ہونی ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. یعنی 65 ایئرس کے بعد تقریباً 100 میں سے 30 لوگ جو ہیں ان کو شوگر ہو چکی ہوتی ہے. تو وجوہات کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے, تو ان دونوں کی جو ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کی جو وجوہات ہیں وہ مختلف ہیں. مثلا ٹائپ 1 جو ہے وہ جو ایک میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ جو شوگر ہوتی کیوں ہے. ہمارے جسم میں ایک آرگن ہے جس کو کہتے ہیں لبلبا یا پینکریاز. پینکریاز کے اندر کچھ سیل گروپس ہوتے ہیں جن کو آئلٹس آف لینگرہینز کہتے ہیں, تو وہ انسولین پیدا کرتے ہیں. اب ٹائپ 1 اس وقت ہوتی ہے جب کسی وجہ سے یہ جو انسولین پروڈیوس کرنے والے جو سیل ہیں یہ ڈیڈ ہو جائیں,
تو اس میں آلموسٹ وہ جب کیونکہ سارے ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے انسولین بالکل کوئی نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کو انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز کہتے ہیں، کہ یعنی اس کا مستقل انحصار انسولین پہ ہوگا جس بندے کو یہ ہو جائے۔ اور جو ٹائپ 2 ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ موٹاپے کی وجہ سے اور بھی کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسولین اپنا ایکشن کر نہیں پاتی، اس کو کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس، یعنی باڈی کے اندر انسولین کے خلاف مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسولین پیدا ہوتی ہے لیکن اس کے خلاف مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے، اور بلکہ اس مزاحمت کی وجہ سے پھر مزید پیدا ہوتی ہے، تو ایک طرح سے جو ٹوٹل انسولین کی مقدار ہے وہ زیادہ ہوتی ہے باڈی کے اندر، اور پھر اس کے اپنے نقصانات ہیں جو ہائپر انسولینیمیا اس کو کہتے ہیں، کہ باڈی کے اندر انسولین اس وجہ سے زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے خلاف ریزسٹنس ہے، اس کے خلاف مزاحمت پیدا ہو رہی ہے، تو وہ اس مزاحمت کو اوور کم کرنے کے لیے اور زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ہے ٹائپ 2۔ اب ٹائپ 2 اور ٹائپ 1 میں کیا فرق ہے کہ اس میں ٹائپ 1 میں انسولین کی مسلسل ضرورت رہے گی اور اس کے بغیر جو علاج نہیں ہو سکے گا، اور ٹائپ 2 جو ہے اس میں انسولین موجود ہوتی ہے، اس وجہ سے انسولین کے بغیر بھی دوائیوں سے گولیوں سے علاج ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا میڈیکل نالج کو بہت میں کہوں گا دریا کوزے میں سمیٹ دیا سر۔ صاحب کو مائک دے رہے ہیں سر کو پلیز، جنرل آڈینس کے لیے ہاں بتا دیں۔ انسولین ایکچولی انسولین کی جب شوگر جب اس کی ہسٹری بھی میں تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ قبل مسیح میں ایجپشنز کے زمانے مصری تہذیب کے لوگوں نے اس بیماری کو ایک طرح سے یعنی پہچان لیا تھا کہ کوئی اس قسم کی بیماری ہے جس میں بار بار پیشاب آتا ہے اور جسم جو ہے وہ گھلنا شروع ہو جاتا ہے، پٹھے ویک پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت تقریباً جب کسی بندے کو ہو جاتی تھی تو چند مہینوں کی بات ہوتی تھی، اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ تو اس کے بعد پھر انسولین کا تو پھر پتہ چلا جب یہ 19 سینچری میں وہ اس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک جب وہ ڈاگز پہ کتوں پہ کر رہے تھے تو ان کا انہوں نے پینکریاز جب ریموو کیا تو ان کو وہ والی علامات آنا شروع ہو گئیں جو کہ شوگر میں ہوتی ہیں۔ تو وہاں سے پھر یہ پتہ چلا کہ پینکریاز انوالو ہے۔ پھر اس کے بعد جو ارلی 20th سینچری ہے اس میں جا کے اس کا صحیح پتہ چلا کہ ایکچولی یہ پینکریاز کے اندر انسولین ہوتی ہے جو کہ شوگر کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، اور جب پینکریاز ڈیمیج ہو جاتا ہے تو انسولین نہیں رہتی یا کم ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے شوگر ہو جاتی ہے۔ تو انسولین اصل میں جسم کے اندر شوگر کنٹرول کرنے کا ایک کیمیکل ہے، یعنی ایک پروٹین ہے سمجھے آپ۔ سر میں آپ کی جیسے سے مزید ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ جی جی، آپ جب سمپل میڈیکل ٹرمز تو ایک ذرا ڈفرینٹ ہیں، لیکن آپ جب اس میں ہم کھانا کھائیں گے تو کھانا بہت سے پروسیس سے ہوتا ہوا، آن سے ہوتا ہوا وہ ایبزارب ہوگا، وہ خون میں شامل ہوگا، تو وہ شوگر کی صورت میں شامل ہوگا۔ پروٹین جائیں گی کھانے سے، شوگر جائے گی، وہ شوگر میں شامل ہوگا۔ جب وہ شامل ہوگا تو اس کے رسپانس میں انسولین جنریٹ ہوتی ہے، اور انسولین اس سے پھر آگے باڈی میں اسیمولیٹ کرتی ہے۔ اس کا فنکشن ہے کہ وہ اس کو مسل میں لے کے جائے گی، برین میں لے کے جائے گی۔ اسی لیے اب اس کی وجوہات جس کو ہم بیسیکلی آکٹیٹ کہتے ہیں، تو 8 سے زیادہ اس کی وجوہات ہیں شوگر ہونے کی، اس میں برین بھی شامل ہے، لبے کی چین، یہ تو ہم سمپلیفائی کر کے وی وانٹ کہ آپ تک ایک ایزی میسیج اور ہماری آڈینس تک پہنچے۔ تو اس میں وہ بیسیکلی وہ انسولین باڈی کی ہیلپ کر رہی ہے، اس کو باڈی کا ویٹ بھی گین کرا رہی ہے، اینابولک ہارمون ہم اسے کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی ویٹ بھی گین ہو رہا ہے اس سے، پروسیس بھی سارے چل رہے ہیں۔ اسی لیے اس کے علامات میں جب یہ شوگر ہائی ہوتی ہے تو علامات چونکہ امپورٹنٹ ہیں، میں سر نے اس طرح بتایا کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ زیادہ ہوتی ہے تو باڈی اس کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے، پھر ظاہر وہ اندر نہیں جا رہی، چاہے وہ ریزسٹنس ہے، چاہے وہ انسولین کی کمی ہے، چاہے وہ ٹائپ 1 ہے، چاہے وہ ٹائپ 2 ہے، اس میں بھی جب اندر نہیں جا پا رہی، شوگر جب بڑھ رہی ہے باڈی میں تو باڈی تو نکال لیں، جب وہ نکالنے کی کوشش کرے گی تو وہ یورین کے تھرو نکال سکتی ہے۔ کڈنیز اپنا فنکشن کر رہے ہوتے ہیں، کڈنیز پھر پانی ساتھ کافی سارا لے کے اس میں سے نکالتے ہیں، اسی لیے یورین زیادہ آتا ہے۔ اور اس میں جو ایک اہم علامت جو ایک گلوکوز، جی سر، گلوکوز انسولین نہیں نکلتی، گلوکوز نکلتا ہے، گلوکوز کو وہ نکالتی ہے یورین میں، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پھر ڈی ہائیڈریشن، یا وہ آپ نوٹ کرتے ہیں کہیں جیسے کئی کمپلینٹس یہ ہوتی ہے کہ رات کو بار بار اٹھنا پڑ رہا ہے پیشاب کے لیے، تو یہ بھی ایک اہم علامت شوگر کی، اور بیماریاں بھی ہیں لیکن شوگر کی ایک علامت بھی ہم ڈاکٹرز کنسیڈر کرتے ہیں۔ انکانٹیننس کی کازز ڈائریکٹلی نہیں، لیکن انکانٹیننس کی ایک کاز، ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر آپ کہہ سکتے ہیں۔ ڈائریکٹلی تو چونکہ اس کے ایج ریلیٹڈ کازز ہیں،
وہ پہ سیپریٹ ٹاپک ہے تو نہیں. تھینک یو سر. اب میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں جو علامات ہیں آپ نے علاج کی وضاحت کی, تو سر ٹائپ 1 میں تو آپ نے انسولین کا بتا دیا. سر ٹائپ 2 کی علاج کی جو چیزیں ہیں وہ میں چاہوں گا کہ آپ سر ہمیں علامات پہلے علامات کر لیں سر. پہلے علامات کر لیں. جو کلاسیکل علامات ہیں وہ یہی پیشاب زیادہ آنا اور وزن کم ہوتے جانا اور بھوک زیادہ لگنا اور منہ خشک ہو جانا. اب اس کی وجہ یہی ہے کہ جب انسولین کم پیدا ہوتی ہے یا اس کے خلاف ریزسٹنس ہوتی ہے تو جو گلوکوز ہے وہ استعمال نہیں ہوتا. اب وہ استعمال نہیں ہوتا تو پیشاب کے ذریعے نکلتا ہے, تو ایک ہوتا ہے آسموٹک ایفیکٹ. اس کو اردو میں آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ نہیں سر اردو کو مجھے آسموسس. ایک یعنی جب ایک کوئی جسم کے اندر سے جب کوئی پارٹیکلز جاتے ہیں تو وہ اپنے حصے کا پانی بھی ساتھ لے جاتے ہیں, تو اس کو آسموسس کہتے ہیں. جس طرح کہ ہم مولی کاٹ کے اس کے اوپر نمک پھینکتے ہیں تو پانی آنا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ ایکچولی نمک جو ہے وہ مولی کے اندر سے پانی نکالتا ہے. تو اسی طرح جب کوئی اور پارٹیکلز جو جسم میں ہیں اس میں نمک بھی ہے, تو وہ جب جسم سے نکلتا ہے تو وہ ساتھ پانی کو بھی لے جاتا ہے. تو اس طرح اس میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, یعنی پانی کی کمی. تو وہ پانی کی کمی جو ہے وہ منہ خشک ہونا شروع ہو جائے گا. صبح جب رات پیشاب بار بار آتا رہے گا اور پھر جب صبح اٹھے گا تو منہ خشک ہوگا. تو منہ خشک ہونا, زیادہ بھوک لگنا, زیادہ پیشاب آنا اور پانی کی کمی ہو جانا, یہ اس کی کلاسیکل علامات ہیں. اس کے علاوہ ان ایکسپلینڈ ویٹ لاس, یعنی بغیر کسی وجہ کے وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد تھکاوٹ, جب وہی جسم کے اندر سے گلوکوز نکلتا ہے, ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے تو تھکاوٹ رہنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہیں اس کی جو سر. میں چاہوں گا کہ ہم آڈینس کے لیے بھی ایکسپلین کر دیں کہ اگر یہ علامات کسی کو ہوں تو ہاؤ شوڈ ہی پروسیڈ, ہاؤ شوڈ ہی شی پروسیڈ. کیونکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پہلے اور طریقہ علاج کی طرف بھی متوجہ ہو جاتے ہیں, اور جب ہمارے پاس آتے ہیں تو کچھ ایسی کمپلیکیشن جو ہم آگے مزید ڈسکس کریں گے کمپلیکیشن کو ایک ایک کر کے, تو اس طرف چلے جاتے ہیں. تو سر کائنڈلی اس کے بارے میں کہ ہمیں کیا لائے عمل اپنانا چاہیے ان مریضوں کو, یا ان کو جن کو یہ علامات آ رہی ہیں جو یہ محسوس کر رہے ہیں, تو ان کو کیسے چلنا چاہیے؟ ہاں جی, مطلب اس میں ظاہر علامات جب آئیں تو اس کے بعد اب یہ ایکچولی جنرل ایجوکیشن کی, جنرل ہیلتھ ایجوکیشن کی ایک طرح سے ہے کہ جو بھی علامات ہوں, جس طرح سٹروک ہے تو اس کے بارے میں ہے کہ جتنے جلدی, آج کل سٹروک مینز فالج. اگر آپ کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو جسم کا ایک حصہ ہے یا ایک ہاتھ ہے یا کام نہیں کر رہا, تو وہ جتنے جلدی ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو وہ یعنی سمٹم ٹو نیڈل, کیونکہ نیڈل سے پھر اس کو وہ دوائی ملنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ جو خون کی نالی ہے وہ کھل جاتی ہے. تو جتنے جلدی وہ وہاں تک پہنچے گا اتنے جلدی اس کا علاج ہونے کا علاج کے کامیاب ہونے کا چانس ہے. تو اسی طرح کوئی بھی علامت ہو جائے تو وہ اس علامت کو لے کے اگر ڈاکٹر کے پاس نہیں کوئی جاتا تو وہ پھر بڑھتی چلی جائے گی اور اس کے بعد اس کی پھر پیچیدگیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے لوگوں کو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ہی پیشاب زیادہ آنا شروع ہو جائے اور بھوک زیادہ لگنا شروع ہو جائے, منہ خشک ہونا شروع ہو جائے, تو وہ ڈاکٹر سے رابطہ کریں. اور ڈیفینیٹلی جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے شروع میں تو وہ ٹوٹکے تو کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ, بلکہ اس کو ایک اس طرح میں ایکسپلین کروں گا کہ جو شروع کی شوگر ہوتی ہے اس کو ہنی مون پیریڈ کہتے ہیں. تو یہ جو شعبدہ باز ہوتے ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیں آپ کی ہم نے شوگر ختم کر دی, حالانکہ وہ شروع میں اس نے ویسے ہی تھوڑے سے علاج سے یا کئی دفعہ خود بھی وہ غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں اب آپ کھل کے چینی کھائیں, آپ کی شوگر غائب ہو گئی ہے. تو وہ اور ڈاکٹر اس طرح کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ شوگر ہم غائب کر دیتے ہیں, لیکن شعبدہ باز جو ہیں یعنی جو کویکس ہیں وہ کہیں گے کہ جی ہم شوگر آپ کی مستقل ختم کر دیں گے. تو وہ ایکچولی یہ ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے 1.5 سال 2 سال کا, تو اس کو وہ استعمال کرتے ہیں. سر رسک فیکٹرز کے بارے میں چاہوں گا کہ فیملی ہسٹری ہو تو ان لوگوں کو کتنا محتاط ہونا چاہیے اور وہ سارا. ہاں جی, اب یہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کی جب ہم بات کر رہے تھے تو ٹائپ 1 کی جو وجوہات ہیں وہ مختلف ہیں اور ٹائپ 2 کی جو وجوہات ہیں وہ مختلف ہیں. ٹائپ 1 جو ہے وہ جو ایک طرح سے آٹو ایمیون ڈیزیز ہے. آٹو ایمیون کا مطلب ہوتا ہے
کہ آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کے اپنے دوسرے جسم کے حصوں کے خلاف یعنی اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے, اس کے خلاف اینٹی باڈیز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو پینکریاز کے خلاف جو, یا پینکریاز کے اندر وہ جو سیل گروپس ہیں جو کہ انسولین پیدا کرتے ہیں, ان کے خلاف جسم کے اندر اینٹی باڈیز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ پھر اس کو ڈسٹرائے کر دیتی ہیں اور اس طرح پھر انسولین کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. اب اس میں بھی جو اس میں اگر ہم مزید ڈیٹیل سے جائیں تو اس میں بھی بچپن کا جو موٹاپا ہے وہ رول پلے کرتا ہے, اور اس میں بھی جو موروثیت ہے, یعنی اگر آپ کی فیملی میں کسی کو رہی ہے تو یعنی ٹائپ 1 میں بھی اس کا رول ہے, ٹائپ 2 میں زیادہ ہے, تو ٹائپ 1 میں بھی اس کا رول ہے. بہن بھائیوں کو صرف ہو تو بہن بھائیوں میں, یا اگر والد ہیں تو ان میں سے 5 سے 7% چانس ہوتا ہے کہ آگے بچوں کو ہوگی, یا والدہ ہے تو اس میں 2 سے 5% چانس ہوتا ہے کہ آگے بچوں میں ہوگی. یہ ٹائپ 1 ہے. حالانکہ ٹائپ 1 کا زیادہ تر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا ماحول سے اثر ہے, یعنی کوئی وائرل انفیکشن ہوتی ہے یا کوئی اور جسم کے اندر جو امیونولوجیکل ڈیرینجمنٹ ہوتی ہے, یعنی امیونالوجی کا ہمارا مطلب, امیونٹی کا مطلب ہے جسم کے اندر مزاحمت, بیماری کے خلاف مزاحمت. تو بیماری کے خلاف مزاحمت کرنے کی بجائے وہ جو جسم ہے وہ اپنے ہی کچھ حصوں کو فوراً سمجھنا شروع کر دیتا ہے, یعنی جس طرح کہ کوئی جراثیم آ گیا تو وہ اس کے خلاف ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو اس طرح وہ جو ہمارے سیلز ہیں جو کہ انسولین پیدا کرتے ہیں وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں. جو ٹائپ 2 ہے ڈائبٹیز, جو کہ جس کو ہم ایڈلٹ آنسیٹ یا جو بڑوں میں ہوتی ہے, آج کل خیر وہ بھی 20 سال کچھ اس طرح کی قسمیں ہیں جو کہ 20 سال کے آس پاس وہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو زیادہ تر وجوہات ہیں وہ موٹاپا, اور اس کے بعد پھر جو آج کل کوالٹی آف فوڈ, ملاوٹ, پھر اس کے بعد اس کی مین یہ وجوہات ہیں. پھر سیڈنٹری لائف سٹائل, یعنی ورزش نہ کرنا. تو یہ جو, اور پھر ایفلوئنس, یعنی سوسائٹی, خیر اب تو غریب ممالک میں بھی, چائنا, انڈیا, پاکستان میں یہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, لیکن پہلے اس کو ڈیزیز آف ایفلوئنس یعنی امیر لوگوں کی بیماری کہا جاتا تھا, کہ ان کے پاس کھانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے ان کو پھر شوگر ہو جاتی ہے. لیکن آج کل چائنا, انڈیا اور پاکستان میں یہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. بلکہ پاکستان کے بارے میں تو میں بتاؤں گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ, یعنی 100 میں سے سب سے زیادہ لوگوں کو جن کو شوگر ہے پاکستان میں, وہ پاکستان میں ہے. یعنی ایوریج دنیا میں 10% ہے اور پاکستان میں 26%, جس طرح کہ نیئر نے پہلے بتایا ہے کہ ہر 100 میں سے 26 لوگوں کو شوگر ہے. سر لائف سٹائل کا جو رول ہے اس میں, اگر ورزش کا, واک کا, سر اس میں میں چاہوں گا کہ مزید آپ آڈینس کے لیے کہ اگر ہم یہ کریں تو اس سے بچا جا سکتا ہے. ہاں اس میں, ہاں ایک جو پہلے ایک کنسیپٹ میں نے بتایا تھا کہ پری ڈائبٹیز کا مطلب ہے کہ ابھی جو اس لیول تک جو ریڈنگز ہیں شوگر کی نہیں پہنچی جس میں ہم یہ لیبل کر دیتے ہیں کہ اس کو ڈائبٹیز ہے. مثلاً 200 جو ہے وہ رینڈم, یعنی جو پورا دن, اور 126 فاسٹنگ. اگر کسی کی فاسٹنگ مثلاً آتی ہے 110 تو اس کو اب وہ ڈائبٹیز کی رینج میں تو نہیں ہے, لیکن اگر مستقل 110 آ رہی ہے تو اس کو ہم کہیں گے امپیئرڈ فاسٹنگ گلوکوز, یعنی اس کی جو ناشتے کے بغیر یا خالی پیٹ شوگر ہے وہ اب زیادہ آنا شروع ہو گئی ہے. تو یہ ایک پری ڈائبٹیز کی ایک کیٹیگری ہے. اور دوسری ہے کہ 200 جب ہو جاتی ہے تو اس کو ہم شوگر کا یعنی تشخیص لیبل کر دیتے ہیں. لیکن اگر کسی بندے کی 140 سے لے کر 200 کے درمیان رہنا شروع ہو جاتی ہے زیادہ تر, تو اس کو ہم کہتے ہیں امپیئرڈ گلوکوز ٹالرنس, یعنی گلوکوز کو برداشت کرنے کی جو صلاحیت ہے باڈی کے اندر, یعنی اس کو یوٹیلائز کرنے کی, اور وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو اس کو پری ڈائبٹیز کہتے ہیں. تو زیادہ آج کل اویئرنیس اس کے بارے میں, شوگر کے حوالے سے جو اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے, اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر لوگ بار بار شوگر اپنی سال میں مثلا جس کو شوگر نہیں ہے وہ بھی 4-5 دفعہ اگر چیک کروا لے تو چانس ہے
کہ اس جو پری ڈائبٹیز کے لیول پہ جب ہوگی تو اس کو پتہ چل جائے گا. تو اس کے بعد پھر وہی جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ لائف سٹائل چینجز کی جا سکتی ہیں. مثلاً اگر اس میں موٹاپا ہے تو اس میں وہ کمی کر لیں, ایکسرسائز شامل کر لیں, اور اس کے بعد پھر جو کاربوہائیڈریٹس ہیں یعنی شوگر اور یہ اناج وغیرہ اس کی انٹیک کم کر دیں تو چانس ہے کہ وہ اس کو روک سکتا ہے. تو لائف سٹائل جس کو آپ لائف سٹائل کہتے ہیں اس میں ایکسرسائز اور پرہیز. سر دوسرا آپ نے 2 ٹیسٹوں کا ذکر تو ہم نے کر دیا اپنے آڈینس کے لیے کہ وہ فاسٹنگ اور رینڈم کا ہم نے کچھ ان کو آئیڈیا دے دیا, اور آئی ہوپ کہ دے انڈرسٹوڈ دا تھنگس. پھر ہم کوشچنز بھی ان سے لے لیں گے. سر HbA1c اور وہ جو مزید ٹیسٹ ہیں, یورین کا ٹیسٹ ہو گیا, اس میں گلوکوز کا لیول آ گیا, یہ HbA1c اسپیشلی, سر اس کی امپورٹنس بھی کائنڈلی اگر آپ جو یہ ہم روٹین میں جو چیک کرتے ہیں بلڈ شوگر لیولز, یہ کافی ویری کر جاتے ہیں. مثلاً اگر اس میں کوئی وقتی سٹریس آ گئی ہے یا اس نے کوئی بد پرہیزی کر لی ہے تو وہ شوگر لیول بڑھ کے آ جائے گا. تو ایک ٹیسٹ ہے جو کہ ایکسیڈنٹلی ایک ہیماٹولوجسٹ وہ اپنا کام کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک اسپیکٹرم بناتے ہیں کرومیٹوگرافی پہ. انہوں نے دیکھا کہ ایک ایڈیشنل اسپیکٹرم جو ہے وہ ہیموگلوبن کے ساتھ آ رہا ہے. تو اس کو جب انہوں نے مزید اس کو تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ہیموگلوبن کا کچھ حصہ جو ہے وہ شوگر اس کے اندر چینجز پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے. یعنی اس کو کہتے ہیں گلائکیٹڈ ہیموگلوبن, یعنی ایسی ہیموگلوبن جس کا گلوکوز کے ساتھ جب کیمیکل ریئیکشن ہو جاتا ہے تو اس طرح کی ہیموگلوبن جو ہے وہ ہیموگلوبن تو میرے خیال میں پتہ, ہیموگلوبن جو ہے جو بلڈ کے اندر جو لال حصہ ہے یعنی جو خون کی مقدار ہے ایکچولی وہ ہیموگلوبن ہے. تو وہ گلائکیٹڈ ہیموگلوبن بن جاتی ہے. اور یہ جو ڈسکوری ہے یہ کوئی بہت پرانی نہیں ہے, یہ 1980 میں یہ استعمال ہونا شروع ہوئی. بلکہ آپ اس میں بھی حیران ہوں گے کہ جو انسولین ہے اس کا جو باقاعدہ استعمال ہے وہ 1976 میں ہونا شروع ہوا ہے, یعنی پراپر طریقے سے کہ اس طرح کی انسولین بننا شروع ہو گئیں جو کہ سٹیبل بھی تھیں اور ان کو کمرشل لیول پہ بنایا بھی جا سکتا تھا. تو تب وہ عام لوگوں کے استعمال میں آئیں. تو یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے. 1976 میں یہ انسولین باقاعدہ جو ہول سیل یوز میں آنا شروع ہوئی. تو یہ گلائکیٹڈ ہیموگلوبن, تو گلائکیٹڈ ہیموگلوبن اب پھر بعد میں انہوں نے دیکھا کہ وہ جو ہیموگلوبن ہے وہ شوگر کے مختلف لوگوں میں اس کی مقدار مختلف ہے. تو اس طرح پھر اس کو انہوں نے میئر کرنا شروع کر دیا اور وہ ایک اب گولڈ سٹینڈرڈ ہے. کیونکہ یہ جو ہم ڈیلی چیک کرتے ہیں یہ تو ویریبل ہیں, کبھی زیادہ ہوگا کبھی کم ہوگا, کوئی بد پرہیزی کر دی, ایکسرسائز کر لی, کھانا کم کھا لیا, کھانا زیادہ کھا لیا, سٹریس ہو گئی. تو یہ اب ڈائگنوسس کے لیے ان کی اپنی اہمیت ہے, لیکن ڈائگنوسس کے لیے اب جو گولڈ سٹینڈرڈ ہے وہ ہیموگلوبن A1C ہے. جو مطلب ہیموگلوبن کا جو لائف سپین ہے وہ 120 ڈیز ہے. تو یہ ہر 3 مہینے کے بعد اگر آپ چیک کرتے رہیں تو یہ سب سے بہترین شوگر کے ڈائگنوسس اور اس کو فالو کرنے کا طریقہ ہے. سر اس کا لیول 6.5%. ہاں جی, اس کا جو ڈائبیٹک لیول ہے وہ پری ڈائبیٹک لیول ہے 5.7, یعنی 5.7 سے اگر زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب وہ پری ڈائبٹیز ہو گیا ہے, اور 6.5 سے جب اوپر ہو جائے تو وہ ڈائبٹیز لیول ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر وہ جب ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ جب فالو کرتے ہیں تو اگر تو 6.5 اور 7 کے درمیان ہے تو یہ بہترین کنٹرول ہے, بیسٹ کنٹرول. 7 سے 8 تک فیئر کنٹرول, 8 سے آگے پھر جو یعنی بدترین کنٹرول جس کو کہنا چاہیے کہ اب کنٹرول ہے ہی نہیں. سر اب ہم علاج کی طرف آنا چاہیں گے کہ جو ٹائپ 1 کا تو آپ نے انسولین کا ذکر کر دیا. سر اس میں بھی انسولین کی وہ جو ٹائپس ہیں ہم پہلے چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا اس پہ روشنی ڈال دیں. دوسرا جو مونوجینک ہیں ان کو سر بیسیکلی کہ کون سی ہے جو کھانے سے پہلے لگتی ہے اس میں مقدار میں 3 ٹائم لگا کے انسولین لینٹس کے سمے بعد ریگولر میں چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ایک چیز میں بتانا پسند کروں گا کہ کچھ لوگوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میری جو شوگر ہے وہ بڑی اچھی جا رہی ہے اور دوسرے جو لوگ ہیں ان سے میری شوگر خاص طور پہ بڑی اچھی ہے.
تو وہ کچھ ریئر ٹائپس ہیں جن کو مونوجینک کہتے ہیں. تو وہ یعنی ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کے وہ ایک طرح سے بین ہوتی ہیں. تو ان میں انسولین نکل رہی ہوتی ہے, اس وجہ سے وہ ان کی جو ڈائبٹیز ہے وہ مستقل بہتر رہتی ہے. ہلکا سا علاج کرنے سے یا ہلکی سی پرہیز کرنے سے وہ ٹھیک رہتے ہیں. تو اس طرح کی اگر صورتحال ہو تو اس کے پھر مزید ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں. وہ کیونکہ کافی ایکسپینسو ہیں اور زیادہ اویلیبل نہیں ہیں, تو اس لیے پھر وہ ایک یعنی اچھی شوگر کے طور پہ وہ چلتی رہتی ہے. یعنی انہی شوگر کے لوگوں کے اندر کچھ لوگوں میں وہ مونوجینک اس کو کہتے ہیں, یعنی جو جینیٹکس کے اندر چل رہی ہوتی ہے. آپ نے ہنی مون کا بھی ذکر کیا تھا پہلے. وہ ہاں جی, انہی میں وہ بھی ہوتی ہے. تو انسولین کی ٹائپس پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انسولین کے جو سب سے پہلے یوز ہوتا تھا, جو سب سے پہلے جب انسولین سے پہلے پینکریاٹک ایکسٹریکٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ دے دیا کرتے تھے. تو وہ کیونکہ اس کے اندر اور بھی پروٹینز ہوتی ہیں تو اس وجہ سے وہ باڈی ریئیکٹ کرتی تھی اور پھر فیور اور اس طرح کے اور مسائل آنا شروع ہو جاتے تھے. پھر بعد میں جب یہ پیوریفائی ہوئی کہ ایکچولی پینکریاز کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو کہ ایکچولی جا کے شوگر کنٹرول کرتی ہے, تو وہ پیوریفائی جب ہو گئی تو پھر تب اس کا جو استعمال جو ہے وہ کامن ہوا اور ہول سیل لیول پہ ہونا شروع ہو گیا. تو سب سے پہلے جو سٹیبل انسولین پیدا ہوئی اس کو کہتے ہیں NPH, یعنی جو شوگر ہے اس کے ساتھ کچھ اور کیمیکل کے ریزیڈیوز ملا دیے. ایک سائنٹسٹ تھے ہیج ڈان, تو ان کی جو انسولین بنی وہ NPH, نیوٹرل پروٹامین ہیج ڈان, ان کے نام پہ ان کے نام پہ وہ بنی. تو یہ NPH جو ہے یہ تھوڑی لانگ ایکٹنگ ہے, یعنی اگر دن میں 2 دفعہ بھی دے دیا جائے تو اس سے کام چل جاتا ہے. جو بالکل پیوریفائڈ انسولین انیشیلی بنی وہ اس کو کہتے ہیں ریگولر انسولین, وہ پھر دن میں 3-4 دفعہ لگانی پڑتی ہے. تو مین ڈفرنس تو یہ ہے. اور آج کل تو پھر اینالاگز بن گئے ہیں, یعنی جینیٹک انجینئرنگ سے وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے لیکن اس میں ان کو کہتے ہیں اینالاگز. تو وہ 24 گھنٹے 18 سے 24 گھنٹے بلکہ 24 گھنٹے سے بھی زیادہ کچھ اس طرح کی انسولین ہے جو دن میں 1 دفعہ لگائیں تو ان سے کام چل جاتا ہے. اب وہ اس علاج میں کس طرح استعمال ہوتی ہیں اس میں اور بھی فیکٹرز ہیں. اس لیے عام طور پہ جو ریگولر اور جو یہ لانگ ایکٹنگ ہیں ان کو ایک طرح سے مکس کر کے, یعنی صبح دوپہر شام ریگولر اور رات سوتے وقت لانگ ایکٹنگ. جو لانگ ایکٹنگ ہے وہ اس کا جو بیس لائن ہے انسولین کی باڈی کے اندر اس کو برقرار رکھتی ہے, اور جو صبح دوپہر شام کھانے کے ساتھ جب گلوکوز بڑھتا ہے تو جب اس وقت انسولین لگاتے ہیں تو وہ پھر میچ کر جاتا ہے کہ گلوکوز بھی بڑھا ہوا ہے, ادھر سے ہم نے انسولین لگا دیا تو وہ اس کو ادھر ہی کنٹرول کر لے گی. تو اس طرح پھر یعنی جو سب سے بہترین کنٹرول ہے وہ 4 انجیکشنز ہیں, یعنی 3 جو ہیں وہ شارٹ ایکٹنگ اور 1 لانگ ایکٹنگ. لیکن یہ کیونکہ انکنوینئنٹ ہے, زیادہ تر لوگ اس کو نہیں اتنے زیادہ انجیکشنز جو ہیں وہ لگا سکتے, تو اس لیے پھر مختلف ریجیمنٹس جو ہیں وہ اس کے مختلف ڈاکٹرز اور پیشنٹس جو ہیں وہ اپنی پسند کے مطابق پھر اڈاپٹ کر لیتے ہیں. سر آپ نے بالکل ٹھیک کہا. پیشنٹ کی اس میں پیشنٹ ڈسکشن, ان کے ساتھ بیٹھ کے ہمارا تو یہی ہے رول کہ ہم اس میں ان کی چوائس, پیشنٹ کی چوائس, ان کی کاسٹ, ان کی ایفیکیسی, یہ سب سے ڈسکس ہوتی ہیں. تو سر نے جس طرح کہا کہ پاکستان میں تو آج بھی NPH آلدو پرانی آج بھی افیکٹو ہے, ریگولر انسولین آج بھی بہت افیکٹو ہے اور آج بھی استعمال ہوتی ہے پریکٹس میں. اور ہم اس کو عام طور پہ NPH جو لانگ ٹرم دودھ والی دودھیا انسولین, اور اس کو جو ریگولر ہے وہ کلیئر ہوتی ہے بالکل پانی کی طرح, تو اس کو آج بھی عام زبانوں میں ان کو سمجھاتے ہیں دودھ والی انسولین آپ نے اس طرح لگانی ہے, یہ والی طرح لگانی ہے. تو یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی پرانی ہیں, لیکن ہماری کنٹری میں چونکہ ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں تو پیشنٹ کے ساتھ بیٹھ کے جب ہم ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, بیکاز جو ڈائبٹیز کا ڈائگنوسس سر میں ایڈ کرنا چاہوں گا پیچھے, اس میں ڈائبٹیز کا ڈائگنوسس بیسیکلی ایک لائف چینجنگ ڈائگنوسس ہوتا ہے پیشنٹ کے لیے. یعنی کہ اب اس کی لائف میں ایک نئی چیز انٹر ہو رہی ہے وچ از ناٹ گوئنگ ٹو بی فلی کیورڈ, جو مکمل ٹھیک نہیں ہوگی, جو مکمل ٹھیک نہیں ہوگی رہے گی, وہ اس کی لائف کا حصہ اس کے ساتھ رہے گی. یہ پیشنٹ کو ہم یہ بات کلینیشینس کو بھی, میں یہ ڈاکٹرز کو بھی آج آپ کے فورم سے پیغام دینا چاہوں گا کہ ان کو بھی یہ بات پیشنٹ کو سمجھانی ہے. اور پھر جو آپ کی چوائسیز ہیں ٹریٹمنٹ کی, سر نے اس طرح کہا کہ اب تو بہت نئی چیزیں بھی ہیں لیکن کاسٹ اور وہ چیزیں بھی دیکھنی, تو اس میں آپ اس سے پیشنٹ سے ڈسکس کریں گے کہ ہاؤ مچ ہی کین اور کتنا افورڈ کر سکتے ہیں.
کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایک پرماننٹ امپیکٹ آنے والا ہے اس کی منتھلی انکم پہ. تو کلینیشینز ہم تو ظاہر ہے ہمارا کالج آف سرجن پاکستان کے تھرو اور گائیڈ لائنس جس طرح ہیں ہم دے رہے ہیں, چیزیں بھی ہم نے ایڈوانسمنٹس بھی پڑھ رہے ہیں, تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, یہ فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہر طریقہ علاج میں ادھر پاکستان میں ہر طریقہ علاج یوز ہو رہا ہے, اس کی ایفیکیسی بھی ڈاکٹرز کے سامنے تو سب چیزیں ہیں. اب سر سے میں چاہوں گا کہ سر جو ہفتہ وار, کیونکہ پیشنٹ انٹرسٹ کے لیے بھی میں تھوڑا چاہوں گا کہ جو ہفتہ وار انجیکشنز آئے ہیں, جو GLP-1 ہے, سیماگلوٹائڈز, جو وہ چیزیں گلوٹائڈ جو ہیں, یہ بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے. ہمارے ہاں جس لیول پہ صورتحال چل رہی ہے, وہ جس طرح احسن نے ذکر کیا کہ ہمارے ہاں تو بالکل ابھی بیسک لیول پہ ہے. سب سے بڑا جو مسئلہ زیادہ تر مریضوں کا ہے وہ کاسٹ ہے. تو اور پھر جو ایجوکیشن کی وجہ سے جو کنوینئنس ہے, مثلا انسولین لگانے کو وہ جب کہہ دیں تو وہ ایک طرح سے وہ جس طرح فیوز اٹھ جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کوئی بہت بڑا مشکل مسئلہ جو ہے وہ آنے والا ہے. تو اس لیے لوگوں کو انسولین کے اوپر قائل کرنا ایک اچھا بھلا مسئلہ ہے. تو ہمارے ہاں جو پسند کرتے ہیں لوگ وہ یہ ہے کہ گولی کھا لیں اور انسولین شوگر کنٹرول ہو جائے. اور وہ اب تو خیر اگر میں بھی کافی جدت آ گئی, اس میں جدت آ گئی ہے, اور وہ بھی مہنگی ہیں, کیونکہ جو سستی والی تھیں جس طرح کے مثلا آپ لوگوں نے سنا ہوگا ڈایونل ایک ٹیبلٹ ہے جو کہ مطلب اب سب سے اب جو سلفونائل یوریاز ہیں یہ 1950 میں استعمال میں آنا شروع ہو گئے تھے. تو شروع کی جو دوائی تھی وہ یہی تھی ڈایونل. تو یہ تقریباً ہر کسی کو پتہ ہے, لوگ اس میں ان پڑھ خواتین یا جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بھی جیب کے اندر ڈالی ہوتی ہے اور وہ ایک روزانہ کھا لیتے ہیں, تو اس سے ان کا کام چل جاتا ہے. لیکن اور پھر اس کے بعد مانیٹرنگ کوئی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پیشاب آنا کم ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شوگر ٹھیک جا رہی ہے, یا یہ ہے کہ جسم میں اگر درد نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شوگر ٹھیک جا رہی ہے. تو مانیٹرنگ کا پریکٹیکلی کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. پھر اس میں بھی وہی آ جاتا ہے کہ وہ سٹرپس افورڈ کرنا اور گلوکومیٹر افورڈ کرنا, اور یہ بھی مسائل ہیں. پراپر ڈائری مینٹین کرنا سر اس طرح کا, وہ کرنا, HbA1c کروانا, یہ بھی ایک. لیکن یہ کہ سب چیزیں پیشنٹ نے ہم ٹیلر کرتے ہیں, ڈاکٹرز جتنے بھی ہیں ان کو کیٹر کر رہے ہیں, اور پھر ہم ان کے لیے ان کا اسپیسیفک پلان اکارڈنگ ٹو دا پیشنٹ ہم بناتے ہیں. تو اس کی یہی امپورٹنس ہے کہ آپ اپنے اچھے جو ایک ڈاکٹر ہیں اس کو پک کر لیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک آئیڈیا ہے کہ وہ پھر ایک میڈیکل اسپیشلسٹ ایک آپ کو فالو بھی کرتا رہے, دین ہی ول نو یور ہسٹری, اور وہ ذرا پراپر آپ کو تھوڑا گائیڈ بھی کر دے گا. لیکن ہمارے ہاں مطلب دیہات میں تو وہ کویک کو فالو کرتے ہیں, بلکہ ہم لکھ کے دیتے ہیں دوائی, اور تو وہ ان سے جا کے وہ کنفرم کرتے ہیں کہ وہی ڈاکٹر صاحب نے, وہ پھر کہتا ہے کہ نہیں یہ ڈاکٹر صاحب ذرا گولی بڑی لکھ دیتی ہے, گرم لینی پائے گی سر, گرم بھی کر دی ہے, تھوڑی گرم بھی ہے, ٹھنڈی ہونی وہ چاہیے. میرے خیال ہے انہوں نے صحیح سوچا نہیں ہے, انہوں نے تھوڑی بڑی لکھ دیتی ہے, تسی ادھی لیا کرو. تو وہیں وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ناکام ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جس طرح احسن نے کہا کہ آج کل کچھ اس طرح کی وہ انجیکشنز ہیں, ایکچولی ان کو انسولین ہم نہیں کہیں گے, لیرا گلوٹائڈ اور اس طرح کے مختلف ٹرولیسٹی اور اس طرح کے ان کے جی سر, ڈولا بھی ہے سر, یہ بھی ہے ٹرولیسٹی سر, ڈولا گلوٹائڈ ٹرولیسٹی سارے. تو یہ ہے, یہ ایکچولی انسولین نہیں ہے, لیکن انجیکٹیبل ڈرگز ہیں جو کہ سبکوٹینیس یعنی پیٹ کے اندر یا جلد کے بیچ میں لگاتے ہیں, جو کہ کچھ ایسی ہیں جو کہ ہفتے میں ایک لگاتے ہیں, اور پھر کچھ ایسی بھی آ گئی ہیں جو مہینے میں ایک لگ جائے تو اس سے کام چل جاتا ہے. اب اس کے دو فائدے ہیں, وہ ان سے ویٹ لاس بھی ہوتا ہے. تو اگر کوئی بہت بندہ اس کو موٹاپا بھی بہت زیادہ ہے, اوبیسٹی ہے اور ساتھ شوگر ہے, تو ان کے لیے بہت اچھی ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ وہ ایکسپینسو بہت ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ایک آپشن, ایک چوائس ہے لوگوں کے پاس, موجود ہے پاکستان میں, ایک آپشن پیشنٹ کے پاس ہے, جو لوگ اس طرح جو افورڈ کر سکتے ہیں, جن کا چیزیں ہیں وہ پھر اس طرح بھی جا سکتے ہیں. سر نے اس طرح کا سر اس کے ہمیں علاج کتنا ضروری ہے. میں بیسیکلی اب میں پیچیدگیوں کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں کہ شوگر اگر کنٹرول, آپ نے بتا دی HbA1c 7 ہو, جن کو شوگر ہے ان کے لیے ہے یہ کہ HbA1c 7% کے اراؤنڈ رہے تو کمپلیکیشن کا رسک کم ہے. یہ ٹرائل سے پروون ہے, چیزیں ہیں, اور پریکٹیکلی بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو علاج کتنا ضروری ہے اس پہ ذرا سر اگر ایمفیسس ہم کر دیں پیشنٹس کے لیے جو ڈائبٹک ہیں. بیسیکلی ہم ڈسکشن ہماری ڈائبٹیز سے پہلے کی بھی رہی. جی بالکل. جس طرح اس کی تھوڑی تاریخ جب میں بتا رہا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ جب کسی کو یعنی جب اس کو اس وقت اس کا نام شوگر یا ڈائبٹیز نہیں تھا,
لیکن اس سے ملتی جلتی جب بیماری ہو جاتی تھی، مثلا ایک فزیشین تھے رومن، انہوں نے کہا کہ بھئی ایک ایسی بیماری ہے جس میں جو جسم ہے وہ گھل گھل کے پیشاب کے ذریعے خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ کیونکہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا چیز پیشاب گاڑھا ہوتا تھا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر پیشاب کرتے تھے تو اس پہ چیونٹیاں آ جاتی تھیں، تو وہ سمجھتے تھے کہ بھئی جسم کے اندر سے جو چیزیں نکل کے جاتی ہیں جو کہ چیونٹیوں کے لیے بھی خوراک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم گل گل کے پیشاب کے ذریعے جا رہا ہے. تو جب یہ چیز بیماری ہو جاتی تھی تو چند مہینے لائف رہ جاتی تھی، کیونکہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں تھا. تو اس لیے اگر یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ اگر ہم علاج نہیں کریں گے تو آج بھی یہ اسی طرح ہی بیہیو کرے گی کہ وہ بڑے جلدی ہی ایسے نقصانات جسم کے اندر پیدا کرنی شروع کر دے گی کہ جو پھر بعد میں زندگی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. تو اگر اس کا جلدی علاج نہ کیا جائے، اگر ہم آج اس کو ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے لیں تو علاج نہ کیا جائے تو جسم کے مختلف حصے جو ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس کو میں اس طرح سمجھاؤں گا کہ جسم کے اندر کیونکہ گلوکوز زیادہ ہے اور یعنی خون کے اندر، اور خون نے پورے جسم کے اندر پھرنا ہے، اس لیے جو جس ٹیشو میں بھی جائے گا اس کی جو سٹرکچر ہے، ٹیشو کی جو ساخت ہے، اس کے اندر گلوکوز انکلکیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. جس طرح کہ وہ ڈائگنوسس کے لیے ہم نے بتایا کہ ہیموگلوبن کے اندر گلوکوز جانا شروع کر دیتا ہے، تو وہ تو ایک فائدے کے لیے استعمال ہو گئی. لیکن اگر خون کی نالیوں کے مختلف تہوں کے اندر گلوکوز جا کے اس کی سٹرکچر میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا جو پراپر فنکشن ہے، جو اس کا کام ہے، وہ متاثر ہو جاتا ہے. اور جو خون کی نالیاں ہیں وہ اس کو آپ دیکھیں کہ جن کو کیپلریز کہتے ہیں، وہ کیوں جی اس کا کیا کہتے ہیں کہ اگر کیپلریز کو یعنی ایک کے ساتھ دوسری ملا کے تو وہ کتنا فاصلہ بن جاتا ہے؟ سر وہ تو کئی کلومیٹرز ہے جو باڈی. ہاں وہ کلومیٹرز، یعنی اتنی پتلی پتلی کیپلریز ہوتی ہیں کہ جن کو اگر آپ اینڈ ٹو اینڈ ملا دیں تو پتنی کتنے کلومیٹر فاصلہ. اب ایکچولی وہ اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ جسم کے ہر سیل تک جو ہے وہ خون پہنچائیں. اب کیوں، اور لیکن ان کی ساخت بھی پھر اتنی نازک ہوتی ہے، تو ان کی جو جب دیواروں کے اندر گلوکوز شامل ہو جاتا ہے تو تقریباً جسم کا ہر حصہ، کیونکہ ہر حصے میں وہ کیپلریز جا رہی ہیں، تو جسم کا ہر حصہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. خاص طور پہ کڈنی، ہارٹ، برین، ان پہ خاص طور پہ افیکٹ کرتا ہے. اس میں ان کو کچھ کو کہتے ہیں ہم میکرو واسکولر، یعنی بڑی نالیاں جو ہیں ان کے اندر جو فیٹ ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں ہارٹ اٹیک، سٹروک اور گردے فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو چھوٹی نالیوں کی وجہ سے یہ بلائنڈنس، یعنی آنکھ کی جو چھوٹی نالیوں میں جب وہ ہوگی تو وہ اس میں یعنی بلائنڈنس کی سب سے بڑی وجہ شوگر ہے، گردے فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ شوگر ہے، ہارٹ اٹیک کی اور فالج کی بڑی وجوہات میں سے شوگر ہے. تو یہ ایک طرح سے وہ جس طرح کہتے تھے نا پہلے ہمارے ہاں لوگ سمجھتے تھے کہ جو قبض ہے وہ الامراض ہے، الخبائث، تو ایکچولی شوگر جو ہے وہ الخبائث ہے. یعنی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، کوئی ایسا جسم کا حصہ نہیں ہے جس پہ شوگر جو ہے وہ اپنے اثرات نہ چھوڑے. تو اس وجہ سے اس کا جتنے جلدی علاج شروع کر دیا جائے، وہ یہ جو نالیوں کے اندر گلوکوز جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے، اور اس طرح پھر آپ باقی سارے جسم کو آپ بچا سکتے ہیں. چونکہ آج کا سیشن ایجوکیشن کے بارے میں ہے، تو جن پیشنٹس کو، جن مریضوں کو شوگر ہے اور وہ علامات محسوس کریں کہ ابھی بھی بغیر دوائی، پہلے تو ان کو دوائی ریگولر استعمال کریں، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اور جو وہ دوائی دے رہے ہیں اس کا فالو اپ اور وہ چیزیں پراپرلی ہونی چاہیے. آئیڈیلی تو چیزیں زیادہ ہونی چاہیے، 3 مہینے والا بھی، شوگر بھی. پھر ہمارا جو آج کا جو ایجوکیشن ہے، تو ایجوکیشن میں یہ ہے کہ اگر ان کو کچھ علامات میں، جس سر نے بھی ذکر کیا اس کا، بڑا اچھا سر نے اس کو ایکسپلین کر دیا کہ مائکرو ویسکولر، میکرو ویسکولر، یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر سمپل لفظوں میں کہوں تو اگر ہاتھ پاؤں کسی کے سن ہونا شروع ہو گئے ہیں کسی مریض کے، تو اس کا مطلب ایک پیچیدگی بن رہی ہے، پیچیدگی ہو رہی ہے. ایک اس میں یہ ہے کہ جو نسیں ہیں، میں تو یہ کہوں گا جیسے سمجھانے کے لیے کہ جیسے وہ آپ سے بول رہی ہیں کہ آپ شوگر کنٹرول کریں، ہمیں درد ہو رہا ہے، ہمیں ڈیمیج ہو رہا ہے. لیکن یہ تو 10 سال کے بعد ہوگا نا. جی سر، مطلب وہ ایک یعنی ہمیں انہیں
اس سے کافی پہلے اس چیز پہ قائل کر لینا چاہیے. اور لیکن وہ اگر ہو رہا ہے تو پھر بھی سر آ جائیں تو وہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس حد تک ڈیمیج ہو چکا ہے کہ جو یہ ٹنگلنگ یہ اس طرح اس لیے ہوتی ہے کہ جو آپ کی نروز ہیں, یعنی نروز کو میں ایکسپلین اس طرح کروں گا کہ جس طرح جسم کے اندر یعنی بجلی کی تاریں ہیں, لیکن ان کو بھی خون چاہیے ہوتا ہے. تو جب ان کو خون کی سپلائی ان کیپلریز کے ذریعے بند ہوگی تو وہ نروز ڈیمیج جب ہوں گی تو جس ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ ہاتھ سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سینسیشن ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی اگر کوئی آدمی چپلی پہن کے جا رہا ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ چپلی پیچھے رہ گئی ہے اور وہ آگے نکل جاتا ہے کیونکہ وہ پاؤں میں سینسیشن کو نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اگر آگ کے پاس بیٹھا ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ بھئی میں نے جو تاپ رہا ہے سردی کے لیے تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ جو گرمی کی وجہ سے زخم ہونا شروع ہو گیا, اور پھر پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب زخم کافی بڑھ چکا ہوتا ہے. تو یہ یعنی تقریباً اگر اچھی کنٹرول نہ ہو تو یہ 6-7 سالوں میں یہ سچویشن آ جاتی ہے, اور اگر اچھی بھی کنٹرول ہو یعنی فیئر کنٹرول ہو تو پھر بھی 10-12 سالوں میں یہ صورتحال جو ہے رسک ہو سکتا ہے. اس کا کنٹرول اس کا اچھا ہونا ضروری ہے سر اس میں. اچھا, اس میں ایک اور میں اپنے مطلب آڈینس جو ہے اور پھر جو اس کے سوشل میڈیا کے ذریعے سن رہے ہیں ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ یہ اتنی زیادہ اس میں جسم کے اتنے زیادہ انوالو اس کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے, تو اس لیے جتنے جلدی پتہ چلے تو اتنے جلدی اس کا علاج کرنا جو ہے وہ آگے چل کے, یعنی اگر جلدی شروع کریں گے تو اس کی جو پیچیدگیاں ہیں وہ دیر سے آئیں گی اور کم آئیں گی. بالکل سر ایسے ہی ہے. اور جیسا گردے کا ہے سر نے اس سے ذکر کیا, آنکھوں کا کہ نظر کم ہو جانا یا کئی پیشنٹ میں محسوس کریں کہ میری نظر کم ہو رہی ہے تو صورت میں. دوسرا میں ایک اور چیز جو اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا سر کے اس میں کہ کچھ مریض ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پہلے تو شوگر ہماری بہت زیادہ تھی, اب ڈاکٹر صاحب ہماری شوگر کنٹرول ہو گئی ہے. تو یہ بڑا ہمارے لیے الارمنگ سائن ہوتا ہے سر, اس پہ ایکسپلین کریں گے مزید اس پہ سر؟ ہاں, وہ مثلا وہ پہلے اگر آ رہی تھی نا 500 کے قریب اور اب ان کی 300 پہ آنا شروع ہو گئے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ جی پہلے 500 پہ تھی اب 300 پہ آنا شروع ہو گئی تو کنٹرول ہونا شروع ہو گئی ہے. تو ایک یہ اس کا فیکٹر ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر شوگر اچھی کنٹرول ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گردے انوالو ہونا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ جو انسولین ہے وہ بھی گردوں کے ذریعے خارج ہوتی ہے. اب اگر گردے کام نہیں کر رہے تو انسولین جو باڈی میں موجود ہے وہ زیادہ دیر باڈی میں رہتی ہے تو وہ شوگر کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اگر آل آف اے سڈن شوگر بہتر کنٹرول ہونا شروع ہو جائے تو یہ ایک الارمنگ سائن ہے کہ ہو سکتا ہے گردے انوالو ہونا شروع ہو گئے. اس کا چھوٹے پیشاب میں جھاگ آنا شروع ہو جائے, پاؤں پہ سوجن پڑنا شروع ہو جائے تو یہ بھی سر ایک بالکل ایگزیکٹلی. اور سانس چڑھنا, دل کا مسئلہ سر نے ذکر کیا کہ ہارٹ اٹیکس کا, اس میں یہ کہ مریض کہتا ہے کہ میں سانس چڑھنا شروع ہو گیا, تو تھوڑا سا چلتا ہوں تو سانس چڑھتا ہے, سیدھا لیٹنے نہیں ہوتا, تو رات کو پیلوز کا نمبر بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. رات کو کبھی اچانک سے سوئے آنکھ کھل گئی, وہ آگے اور انہوں نے کہا. تو یہ ساری علامات پھر پیچیدگیوں کی ہیں. ہم آج سیشن کا مقصد یہ ہے کہ پیچیدگیاں نہ ہوں, کم سے کم ہوں, لیکن پھر بھی اگر کسی کے گھر میں کوئی ایسا ہے, کوئی ریلیٹیو ایسا ہے جو ایسا ذکر کرتا ہے, تو آج کے سیشن کی توسط سے اگر آپ کا پیغام پہنچ جاتا ہے ان تک, آپ انہیں بتاتے ہیں کہ جی یہ تو ہمیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا, یہ تو پیچیدگی ہو سکتی ہے, اور وہ جلدی پہنچ جاتا ہے تو پیچیدگیوں کا حل جلدی ہوگا تو پیچیدگی کم سے کم آگے بڑھے گی. تو ایک اچھی لائف کے لیے ضروری ہے. اگر یہ کسی کی آئی سائٹ کا, ہم پیشنٹ کو اکثر یہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی کی آئی سائٹ لاس ہو جاتی ہے تو اٹس اے بگ لاس. ٹریٹمنٹ تو ہے لیکن وہ ٹریٹمنٹ پھر کئی دفعہ آخری اسٹیج پہ اس طرح پاسبل بھی نہیں ہوتا. سو ایک لائف افیکٹ ہو جاتی ہے. اگر کسی کے گردے ڈیمیج ہو گئے ہیں اور خدا نخواستہ میں ایک پیچیدگی میں پڑ گئے, اور پھر اس کے ایک پوری پیچیدگی کی مینجمنٹ ہے, اور اس میں بھی 3 دفعہ یا 2 دفعہ ہفتے میں ڈائلسس کروانا پلس میڈیسن لینا, اس کو افورڈ کرنا, وہ اس کے کاسٹ سے کہیں زیادہ ہے. شوگر کنٹرول لائف بالکل چینج ہو جاتی ہے, اور شوگر کی کاسٹ بھی سر اس کی بہت زیادہ ایڈ ہو جاتی ہے. تو اس سے اگر شوگر کی دوائیوں کو یا ایون انسولین کو جو ڈاکٹر صاحب پرسکرائب کر رہے ہیں وہ تو کاسٹ شاید بہت ٹائم پہ لینا شروع کر ٹائم دیں, پہ تو بہت کم, تو بجائے کہ ہم اس کو ریپینڈ کریں ہمارے سیشن کا ایجوکیشن کے لیے کہ وہ پہلے ہی اس چیزوں کو ہم نوٹ کر لیں, اور اس کا پھر بہت افیکٹو چیزیں ہیں ساری. جی ڈاکٹر صاحب ایک بات ریلیونٹ ہے جی کہ سینئر سٹیزن جو ہیں اگر وہ ابھی تک بچے ہوئے ہیں شوگر سے, تو علاوہ ایکسرسائز کے فوڈ میں اور جنرل لائف سٹائل میں کیا چینجز ہوں کہ دے شوڈ ناٹ سفر فرام دس ود ان 10 years 20 years؟
یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کو شوگر نہیں ہے, مثلا آئی ایم 79 ناؤ, مجھے کوئی شوگر نہیں ہے, کوئی نون بیماری ہے ہی نہیں, جی تو بالکل, پھر بھی بٹ آئی ایم اسکیئرڈ کہ کہیں ایسا نہ ہو, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی, اس میں جو اس کی پرہیز یعنی بچت اس سے جو کی جا سکتی ہے, وہ ایک تو آپ نے خود بتا دیا کہ ایکسرسائز ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو جس طرح مثلا اگر ایج کم ہے تو بندہ تھوڑا انڈسکریشن کر لیتا ہے, یعنی تھوڑا بے احتیاطی کر لیتا ہے, اس کے پاس گنجائش ہے. تو جب ایج بڑھتی ہے, جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ 65 سال کی عمر کے بعد 100 میں سے 30 لوگوں کو شوگر ہے, یعنی اس کو پریولنس کہتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ 65 سال سے اوپر جو ہیں ان میں سے ہر 65 سال جو 100 بندے ہیں تو ان میں سے 30 کو ہو جائے گی, لیکن آج کل جو موجود ہیں اس کو ہم پریولنس کہتے ہیں کہ ان کے اندر اگر 65 سال سے جتنی بھی آبادی ہے تو ان میں سے ہر جو 30 ہیں ان کو شوگر ہے, اور 70 میں ظاہر ہے اس سے بھی بڑھ جاتی ہے, 75 سے اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو جتنی عمر بڑھنا شروع ہوتی ہے وہ کیونکہ جو آپ کے اندر جو پینکریاز ہے وہ اس کی ایجنگ شروع ہو جاتی ہے, پینکریاز جو انسولین پروڈیوسنگ سیلز ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کین بیٹا سیلز بی ریجنریٹڈ؟ ممکن ہے مسئلہ ہی حل ہو جائے. وہ اس میں وہ ٹرانسپلانٹ ہے جی, اس کو آئلٹ ٹرانسپلانٹ. وہ اس میں یہ ہے کہ وہ خون کی نالی کے ذریعے ہی اس کو سیلز کو اندر ڈال دیتے ہیں, تو وہ لیور کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں, تو وہاں سے وہ پھر ان کو بلڈ سپلائی ملنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ انسولین پروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ یعنی ہو تو رہا ہے امریکہ میں لیکن اور دوسرے یورپین کنٹریز میں, لیکن یہ کوئی بہت زیادہ اس طرح جس طرح کہ مثلا گردے کی ٹرانسپلانٹیشن ہے تو اتنا زیادہ نہیں پایا جاتا. اب ریسرچ کے مراحل میں ریسرچ کے مراحل آنے والے ٹائم میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کامیابیاں بھی ہیں, کامیابیاں ہیں لوگوں, یعنی بہت سارے لوگوں کو اس سے ان کی شوگر ختم ہو گئی ہے. یعنی پینکریاز کی ٹرانسپلانٹیشن کے پورا پینکریاز ڈال دیا جائے, اور یا پھر وہ جو بیٹا سیلز ہیں وہ ان کو ڈال دیا جائے, تو یہ ایک پاسبلٹی موجود ہے. دوسرا آپ کہہ رہے تھے کہ وہ اس میں وہی ہے جی, لائف سٹائل ماڈیفیکیشن, کہ ایکسرسائز اور خوراک کے اندر جو بے احتیاطی ہے اس سے بچنا. اس میں کیا ہے کہ میٹھی چیزوں کا استعمال وہ کم کر دیں, اور پھر جو نشاستہ دار اشیاء ہیں جس طرح کہ چاول اور روٹی ہے اس کا استعمال کم کر دیں. یہی 4 چیزیں تو کھانے کی ہیں, یہ چھوڑ کم کریں مطلب ختم کرنا نہیں ہے سر. وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب شوگر ہونے کی ایک وجہ کہتے ہیں کہ ٹینشن یا اسٹریس, تو اس کا کیا ریلیشن ہے شوگر کے ساتھ؟ ویسے اس کی اس میں جو ٹیکنیکلی سپیکنگ تو واقعی ایک ریزن پیدا ہونے میں یہ ہے, لیکن اب اس کا کتنا حصہ ہے کہ یہ اب نہیں کہا جا سکتا. لیکن جب شوگر ہو اور ٹینشن اس کو بڑھاتی, پھر یہ کنفرمڈ ہے کہ اگر ایک آدمی کو شوگر ہے اور ساتھ اس کو سٹریس ہے تو اس کی شوگر کنٹرول ہونا پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو لیکن اس کی پیدائش میں بھی مینٹل ٹینشن کا ایک رول ہے. سر اس میں ایپینیفرین, سر ایڈنالین ہارمونز کا, سر ایڈنالین ایپینیفرین جب بڑھیں گے تو ظاہر ہے وہ ریزسٹنس ہی ہوگی بالآخر. ہاں جی, سو ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر تو بنے گا ڈیفینیٹلی. سو ان چیزوں کا وہ ظاہر ہولسٹک اپروچ سر جب اس کو کہتے ہیں, اس میں تو ظاہر ہم یہ میڈیسن, اس میں سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ, وہ چیزیں پھر ایگزیکٹلی ہولسٹک اپروچ. Not exactly. Is intake of excessive amount of sugar related in any way to diabetes? In one way it is obesity. ہاں جی, But otherwise can sugar intake ہاں اس طرح نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح ہوتا تو پھر تو ہر کسی کو ہو جاتی, کیونکہ شوگر کا استعمال تو بہت زیادہ ہے, چینی کا استعمال بہت زیادہ ہے. وہ اس میں یہی ہے کہ اس میں ایک تو اس کے اندر جو موروثی حوالے سے اس طرح کی سسپٹیبلٹی کو کیا کہیں گے جی سر, اس کی مطلب کچھ لوگوں میں نا جو رسک فیکٹرز کہہ لیں, وہ یعنی اس کے اندر چانس زیادہ ہے اپنے جینز کی وجہ سے. تو کچھ لوگوں میں جو اگر لوڈڈ ہیں جینز شوگر کے لیے تو وہ چینی کو اور طریقے سے وہ لیں گے, اور کسی میں اگر نہیں ہے تو مثلا یہ اس طرح میں ایکسپلین کروں گا کہ جو آئیڈینٹیکل ٹوئنز ہوتے ہیں, اب ان میں اگر ایک کو شوگر ہو جائے
تو 70% چانس ہے کہ دوسرے کو بھی ہو جائے گی ٹائپ 2 میں، ٹائپ 2. اور اگر ٹائپ 1 ہے تو اس میں بھی 30 to 50% چانس ہے کہ دوسرا جو ٹوین ہے اس کو بھی ہو جائے گی. یعنی جو یہ موروثی فیکٹر جو ہے اس کی وجہ سے. تو چینی بھی اگر کسی کو نقصان زیادہ پہنچا رہی ہے اور کسی کو کم پہنچا رہی ہے تو اس کا مطلب جس کو زیادہ پہنچا رہی ہے اس کی جو جینز ہیں وہ لوڈڈ ہیں شوگر کے حساب سے. لیکن ایز سچ یہ ڈائریکٹلی اس طرح ذمہ دار نہیں ہے کہ بھئی جب زیادہ جو کھائے گا تو اس کو ضرور ہی ہو جائے گی، اس طرح نہیں ہے. اس میں ایک چیز اور مزید ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو کہا جاتا ہے کہ سم ایکٹیویٹیز بیٹر دین نو ایکٹیویٹی. بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں، ہم جب انہیں کہتے ہیں کہ واک کریں تو جیسے کہ وی آر ان اے 9 to 5 جاب، ایون 9 to 6 جاب، سو اٹس ناٹ پاسبل فار اس ٹو ڈو دا تھنگس. تو اس میں یہ ہے کہ جو بیچ میں ٹھیک ہے وہ اس میں نہیں کر پا رہے تو ظاہر ہے آپ اس چیز کو کوشش تو ان کو وہ بھی کرنی چاہیے. لیکن وہ یہ ہے کہ وہ جب جاب پہ ہوں تو جیسے آفس میں اسکرین کے سامنے بیٹھے ہیں تو دے اسپیئر سم ٹائم، دے کین اسپیئر سم مومنٹس. وہ اٹھیں، اپنا پانی خود ڈال کے لائیں، خود چلیں بیچ میں. ایون اف دے اسپیئر 5 منٹس جو آفس میں ہی چل لیں، بالکنی میں باہر آ جائیں کہ تھوڑا سا واک کر لیں، تو وہ بھی کنٹریبیوٹ کرے گا بجائے کہ مکمل ہی بیٹھے رہیں اور وہ کہیں کہ ایکسکیوز بنا لیں گے اس کو. تو اس میں بھی تھوڑا سا ہم ان کو یہ میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ اس ٹائم کو ہی یوٹیلائز کریں. جیسے کوئی ٹائم مل گیا، ابھی لنچ کا ٹائم ملا ہے، نماز کا ٹائم ملا ہے، تو اس میں نماز پڑھنے گئے، ٹھیک ہے، وہ ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی، فزیکل ایکٹیویٹی ہے، تو اس سے ظاہر ہے اور فوائد کے علاوہ جو ہے اس پہ ہم اس کے بھی فائدے ہوں گے. اور پھر مسجد میں جا کے پڑھے. اور اچھی بات دوسرا یہ ہے کہ اگر شاپنگ کرنے جاتا ہے تو جہاں جس دکان پہ جانا ہے گاڑی 15 منٹ دور کھڑی کریں تو تاکہ کم از کم یعنی اسینشیل ایک طرح سے ایکٹیویٹی بن جائے. وہ جو فارمولا ہے 10,000 اسٹیپس والا، ہاں جی اس کو فالو کریں. ہاں جی وہ بھی اچھا ہے. مطلب وہ تو ایپس ہیں، چیزیں ہیں، آج کل تو ہمیں مزید ہیلپ مل گئی. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ یہ بھی ریز کیا. 10,000 اسٹیپس تو اس میں ریسرچ آئی تھی کہ اگر ایک آدمی ریگولرلی کرتا ہے تو اس کو کوئی بیماری نہیں ہو سکتی انکلوڈنگ کینسر. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں. ایکسرسائز آلسو انڈائریکٹلی ہیلز ڈائبٹیز بیکاز دیر مسٹ بی مینی کیمیکلز فلوٹنگ ان بلڈ وچ ول گو اینڈ ریکٹیفائی اینی ایرر. جو کینسر میں ہے انٹرفیرون اللہ میاں نے ڈالا ہوا ہے، اینٹی کینسر کمپاؤنڈ، ایکسرسائز سے بڑھ جاتا ہے. which if it frequently goes through all the cells, most of them will behave. اور پھر ایک یہ انڈورفنز ایک سبسٹنس ہے، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ وہ جسم کے اندر کی مورفین ہے، مورفین لائک سبسٹنس ہے. تو ایکسرسائز جو ہے وہ اس کی مقدار جسم میں بڑھا دیتی ہے. تو ڈپریشن اور انگزائٹی اور سٹریس کی بھی بہت بڑا علاج ہے ایکسرسائز. تو اس طرح انڈائریکٹلی بھی پھر وہ سٹریس کو کم کرے گی، تو انڈائریکٹلی بھی شوگر کو فائدہ ہے. اور ڈائریکٹلی جو ہے وہ جو گلوکوز کا استعمال، کیلریز کم ہونا، جو موٹاپا ٹھیک ہونا، تو وہ ڈائریکٹ ہے. تو ایکسرسائز تو آخر کار تو دو علاج ہیں. مطلب اب یہ اس فورم کے توسط سے کہ ایکچولی الٹیمیٹلی علاج دو ہی ہیں، ایکسرسائز اور پرہیز. مطلب جو یعنی الٹیمیٹ علاج جس کو کہنا چاہیے. سر پریونشن از بیٹر دین کیور. ہاں جی وہ واقعی یہ صحیح ہے، ورنہ پھر دوائی مستقل پوری زندگی کھانی پڑتی ہے. سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ چیزیں ساتھ کرتے ہیں، ایک پیشنٹ ڈائبٹیز کے جب انہیں ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہ ساتھ کریں گے تو آج ہم ایک گولی سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ انیشیل گولی عام طور پہ میٹ فارمین ہی ہوتی ہے یا کوئی کمبینیشن اسی سیٹاگلپٹین کا DD4 کا. تو اس میں ہم جو ہے نا وہ ان کو بتاتے ہیں کہ اب یہ ایک گولی ہے، اگر آپ یہ لائف سٹائل اپنا یعنی پرہیز، سر نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا، وہ بھی کر کے ساتھ میں ایکسرسائز کریں گے تو پھر یہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6 اور پھر یہ گولیاں بڑھیں گی اینڈ پہ انسولین یا چیزیں آپشنز، تو آپ کے لیے یہ نہیں بڑھیں گے. اور اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے ان دو چیزوں کو، تو ہم اکثر پیشنٹ سے کہتے ہیں سر کہ 80% جو ہے نا کنٹرول، جو میرے استاد تھے جن کے پاس ہم نے سارا ٹریننگ کا وقت گزارا میڈیکل کالج میں ابھی بھی، وہ یہی کہتے تھے کہ 80% کنٹرول پیشنٹ کو کہ یہ آپ کے پاس ہے. تو ہم بھی اب اس سے کہتے ہیں 80% کنٹرول پیشنٹ کے اپنے پاس ہے، 20% کنٹرول جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس ہے، وہ میڈیسن چینج کر سکتے ہیں، 80% تو انہوں نے خود کرنا ہے. تو اس میں مائنڈ سیٹ انوالو ہے اس کا، اور ایجوکیشن کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ اسے ڈریں نہ، بھاگیں نہ، کچھ ایسے طریقے کی طرف نہ چلے جائیں کہ وہ بعد میں کمپلیکیشن کے ساتھ، پیچیدگیوں کے ساتھ ہمارے پاس آئیں. سو پہلے ہی وہ ایک آدھ گولی پہ اور باقی لائف سٹائل ان چیزوں پہ مینیج کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ایک بڑا پازیٹیو رول پلے کریں گے. پیشنٹ سینٹرڈ
یعنی آج کل کی جو میڈیسن ہے وہ پیشنٹ سینٹرڈ ہے کہ یعنی بلکہ پیشنٹ امپاورمنٹ اس کو کہنا چاہیے کہ وہ اپنا علاج جو ہے وہ خود ڈیسائیڈ کرے اور ڈاکٹر کو چیلنج کرے. کیونکہ یعنی پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو اب میں نے عملی زندگی میں دیکھا ہے کہ اب میں خود بھی ڈاکٹر ہوں لیکن میں یہ بات یعنی مان رہا ہوں کہ اپنی فیملی میں اب کئی لوگ ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں تو ڈاکٹرز سے کئی لیولز پہ غلطیاں ہوتی ہیں. یعنی غلطیوں کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں خاص طور پہ, کیونکہ چیزیں ریگولیٹ نہیں ہیں. ڈاکٹر کو اکاؤنٹیبلٹی کا یا آڈٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی سسٹم ایسا موجود نہیں ہے. Allow me to say this. Doctor is somebody who's least informed about the drug itself. میں نے ڈرگس اینٹی کینسر ڈرگس بنائی ہیں صحیح ہے اپنی پی ایچ ڈی کے دوران, اینڈ آئی نو کہ ہم کس طریقے سے اینٹی میٹابولائٹس بناتے تھے. دین وی ول پروڈیوس اینالاگز آف فلورویوریسل. تو بٹ ڈاکٹر وڈ ناٹ نو کہ یہ کیا ہے اور یہ اس کا رول کیا ہے. ہی وڈ ڈو ایز دی فارماسسٹ وڈ انڈیوس ہم ٹو سے آلسو آفر سم گریڈ فار دیٹ, جو دنیا میں ہے. وہ اصل میں آپ نے ایک لحاظ سے ٹھیک بات کی ہے, لیکن جو یعنی اب ڈرگ کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اگر ڈاکٹر کو نہیں پتا لیکن اس کی تھیراپیوٹکس پتہ ہے کہ بھئی اس کا یوز کب کرنا ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں, تو اس کے لیے پریکٹیکلی تو اتنا کافی ہے. ہاں اگر اس کو وہ ساری چیزیں بھی پتہ ہوں تو مزید وہ ویل انفارمڈ ہوگا تو زیادہ اچھے طریقے سے وہ کر سکے گا. لیکن میرے خیال میں ہر دوائی کے اس پروسیس کو جاننا ضروری نہیں ہے. سر دوسرا آپ نے ایک ذکر کیا تو ہیلتھ سسٹم کو اوور آل ریگولیشن کی تو ضرورت بہت لیول پہ ہے, اچھی اس سے پیشنٹ کا بھی ڈاکٹرز کا بھی بینیفٹ ہے ان چیزوں میں, اور شاید ڈاکٹرز یہ چاہتے بھی ہیں لیکن وہ ظاہر ہے اس کی اور وجوہات ہیں, وہ ظاہر ہے. لیکن سسٹم وہ ہماری سسٹم بنیادی طور پہ سسٹم کی خرابی ہے. پیشنٹ جی پی ایس کیا کہتے ہیں اس کو, سوری جی پی ایس جو وہاں پہ یورپ میں تو ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ پچھلے 30 سال سے کیا کہتے ہیں جی پی سر, جنرل پریکٹیشنر. ہی از دا ون ہو نوز. مثلاً آپ گئے, آپ نے کہا کہ جی میرے پیٹ میں آج پھر درد ہو رہا ہے, تو وہ یہ نہیں کرے گا کہ پیٹ کو ٹھیک کرے, وہ کہے گا آج پھر لڑائی ہوئی تھی تمہاری باس سے. ڈائبٹیز کے ریفرنس سے تو میں نے یہ کہا نا کہ جب وہ ایک ڈاکٹر رکھیں گے اور اس کو فالو کر لیں گے تو چانس زیادہ ہے کہ وہ اس کو فالو بھی ایڈہیئر بھی کریں گے. بٹ ہمارے ہاں ان کو اس کو کازز پتہ ہوں گے. دیکھیں جی اس میں کام کرنا پڑتا ہے نا. ہمارے ہاں تو جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, مطلب آئی ول اوپنلی سے کہ وہ ڈاکخانہ ہے کہ اس نے چھٹی منظور کرنی ہے, بندہ اپائنٹمنٹ لیٹر دینا ہے یا اس کو ٹرانسفر کرنی ہے. اس کے علاوہ کہ جو ساری آبادی کو یعنی ڈاکٹرز کو آبادی پہ تقسیم کریں اور آبادی کو ڈاکٹرز پہ تقسیم کریں, تو یہ کام اس کے لیے بہت محنت چاہیے. پوری کی پوری آبادی کا آپ کو ریکارڈ ہونا چاہیے. میں ڈنمارک میں تھا, رات کے 12 بجے آئی کوڈ کانٹیکٹ اے ڈاکٹر ہو کیم فرام 64 kilometers ٹو ہیل مائی سن. اسے فیور تھا, تو میں نے پوچھا, میں کہ اٹ ٹک یو ہاف این آور ٹو کم ہیئر. کہتا ہے واز اونلی 60 or 80 kilometers away. دیر از ون ڈاکٹر ان فار ایوری سیکشن آف کمیونٹی جو کہ اویلیبل ہے 24 hours. ہی کین بی اپروچڈ, ہی ول کم and he will try to cure. Sir, I want to say something, تھوڑا میں اس سے ڈیفر بھی کرتا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ جو ابھی بھی ہمارے ہیلتھ سسٹم میں بہت قابل ڈاکٹرز موجود ہیں, سسٹم میں بہت اچھے فالو کرنے والے, ایتھیکل, مورل, پروفیشنلی ساؤنڈ ڈاکٹرز ابھی بھی ہیں, اور میجورٹی انہی کی ہوتی ہے. ڈفرینٹ چیزیں ڈفرینٹ لیولس پہ ڈفرینٹ چلتی ہیں. مطلب اس میں ظاہر ہے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بائی چوائس کرتا ہے, لیکن اگر سسٹم ہیلپ نہیں کر رہا تو جو اچھے سے اچھا بندہ بھی ہے وہ بھی اس سے بھی غلطی ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب بحث کچھ تھوڑی سی موضوع سے ادھر ادھر بھی جا رہی ہے, تو وہ اویئرنیس کے لیے ضروری ہے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک دو اور باتیں میں آپ سے کلیئر کروا لوں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بات ہماری ڈسکشن میں رہتی ہے یہ شوگر کے حوالے سے کہ اس کا جو
لیول ہے مثلاً کہ 100 یا 120، تو یہ تاریخ میں مختلف ادوار میں مختلف رہا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہمارا جو میڈیسن کا بزنس ہے، جس کے اندر جو ہے میڈیکل انجینئرنگ بھی شامل ہے، میڈیکل کمرشلزم بھی شامل ہے، بڑی کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ اس پہ مثلاً وہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کے تو یہ بزنس کر رہا ہے. تو وہ میڈیسن اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایکسیسریز ہیں اس کے کمرشلزم کو فروغ دینے کے لیے بھی اس ریٹ کو آگے میں آپ پیچھے کی بات کرتا ہے. سمجھ گیا ہوں. ایکچولی وہ اس طرح ایز سچ نہیں ہے. مثلاً یہ 126 جو میں نے بتایا ہے پلازما گلوکوز اور 200، یہ جو کرائٹیریا ہے یہ کافی عرصے سے سیٹلڈ ہے. لیکن اب جس طرح کہ مثلاً ہمارے ہاں جو شوگر ہے وہ وبا کی طرح پھیل رہی ہے، ایپیڈیمک کی طرح پھیل رہی ہے. جس طرح کہ مثلاً کووڈ پھیلا تھا، یعنی اس کو اس طرح کمپیئر کرتے ہیں کہ شوگر اس طرح پھیل رہی ہے. اب اس میں وہ جو دو چیزیں ہیں، امپیئرڈ فاسٹنگ گلوکوز اور امپیئرڈ گلوکوز ٹالرنس، اگر ہم جو شوگر کا لیول جس پہ ہم پیشنٹس کو کہیں گے یا عوام کو کہیں گے، لوگوں کو کہیں گے کہ جس پہ ان کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے یا انہیں فکر ہو جانی چاہیے، تو وہ لیول ہم اب کم بتائیں گے. مثلا میں خود اپنے پیشنٹس کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا مستقل 100 سے اوپر آ رہی ہے تو آپ خبردار ہو جائیں، پرہیز کرنا شروع کر دیں. وہ اس نقطہ نظر سے ہے. لیکن یہ ٹیکنیکلی سپیکنگ مطلب یہ جو ریڈنگ ہے 126، وہ مختلف یہ لیبارٹریز جو ہے نا انہوں نے دیا ہوتا ہے 80 to 180. ایکچولی وہ نارمل شوگر نہیں ہے، وہ انہوں نے ڈائبٹیز، انہیں اس طرح نہیں لکھنا چاہیے. انہیں جو ریفرنس رینج لکھنی چاہیے وہ 80 to 120 لکھنی چاہیے، جو نارمل بندے میں ہو سکتی ہے. یعنی 120 میکسیمم ہے کسی بندے میں. اگر وہ کھانا کھانے کے آدھا پونا گھنٹے کے اندر چیک کر لیتا ہے تو اس کی بھی 120 سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. اور فاسٹنگ جو ہے وہ 80، بلکہ 80 سے بھی نیچے چلی جاتی ہے صبح ناشتہ کرنے سے پہلے. ہاں جی، اٹس ناٹ، ہاں اگر وہ ہائپوگلائسیمیا کی اس میں آ جائے، یعنی سمٹمز آنا شروع ہو جائے، مثلا یہ ہے کہ دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، پسینہ آنا شروع ہو جائے، تو تب وہ ورینگ ہے. تو وہ ایک الگ بیماری ہے کہ شوگر کم ہونا شروع ہو گئی ہے. تو 80 to 120 ایکچولی اس کی جو نارمل رینج ہے، بلکہ آج کل تو 80 to 100 ہے. اگر مستقل 100 سے سچویشن کے مطابق. ہاں جی، کیونکہ چیک کرنا ہے، کیونکہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اس نقطہ نظر سے. آپ نے بات کی بڑی درست ہے. یہ ہے کمرشلزم بھی. مثلاً یہ جو ہے کولیسٹرول کا جو معاملہ ہے اس میں اسٹیٹنز کا استعمال، اسی طرح بلڈ پریشر میں دوائیوں کا استعمال بہت سی کمپنیز پروموٹ کرتی ہیں. بہت سے لوگوں نے اسٹینڈرڈز تھوڑے سے ان ایکسپیکٹڈ یا زیادہ بڑھا کے پیش کیے ہیں. مثلاً مجھے یو ایس اے سے جو بندہ بھی آتا ہے کہتا ہے جی 150 کولیسٹرول کا الٹیمیٹ لیول ہے. میں کہتا دیٹس فلش. وٹ میٹرز از ایچ ڈی ایل ایل ڈی ایل کی ریشو اور ٹرائیگلیسرائڈز. اور اگر ٹوٹل وہ 200 بھی ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر ایز لانگ ایز ریشو بٹوین ایچ ڈی ایل اینڈ ایل ڈی ایل از مینٹینڈ. لیکن وہ سب امریکنز اس کا شکار ہیں ذہنی طور پہ تکلیف کا. لاکھوں لوگ اسٹیٹنز لے رہے ہیں کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ یہ ہارٹ کا جو ہے نا بنیاد یہی بنے گی. کیوں جی؟ ایسا نہیں ہے. سر کیا کہیں گے اس کے بارے ڈفرینٹ ایک ٹاپک ہے، کچھ چیزیں یہ دس از ویری امپورٹنٹ. آئی ہیو بین سیوڈ 11 times فرام مینی ڈیزاسٹرز بیکاز آئی نیو آئی رین اوے فرام ہاسپٹل. کہ مجھے ایک دفعہ 2 دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے جلن ہو گئی پیشاب میں، تو میں یہاں چلا گیا شفا. وہ کہنے لگے کہ جی سعید صاحب کو دکھائیں. سعید صاحب نے کہا اچھا آپ کو پچھلے سال بھی ہوئی تھی جلن، اس سال بھی ہوئی ہے، آپ ایسا کریں یہ ابھی وہ بیلون ڈلوا لیں اور اندر دیکھ لیتے ہیں کہ بلیڈر میں کیا حال ہے. چلو وہ اٹھ کے چلے گئے. ایک لیسر ڈاکٹر آیا، اس نے ہسٹری لینا شروع کر دی. مجھے پوچھتا کہ آپ نے کبھی خون کے کہیں ریڈ کارپسل بھی تھے یورین میں؟ تو کہتے ہیں آپ کو کبھی وہ تو نہیں لگا، کیا اس کا نام لے رہا تھا وہ بیلون کی؟ تو میں نے کہا نہیں. کہتے اس سے بھی بلڈ اب لگنے والا ہے. وہ اس نے یہ کہا اور میں وہاں سے بھاگ گیا.
اور میں اپنے دوستوں کے پاس گیا, پروفیسرز تھے شفا میں, انہوں نے کہا کہ شمشاد یہ کون سی بڑی بات تھی, تم وہاں تک جو پہنچے ہو 4 دن تم کوئی ایسی وہی والی جو بات آپ نے پہلے کی ہے نا کہ اگر جی پی ایک سسٹم ہوتا وہ سب سے پہلے جی پی کے پاس جاتا تو وہ اسے کہتا بھی آپ پیشاب ٹیسٹ کرا لیں زیادہ سے زیادہ. جی مجھے اس نے کہا کہ آپ 10 سال کی جو پہلے آپ سعودی عربیہ گئے تھے وہ رپورٹ دیکھیں, اس میں کیا تھا. میں نے کہا اس میں بھی تھے 4 سیل, تو کہنے لگے بس پھر جائیں. اور یہ آج اس بات کو 2004 آج 19 سال ہو گئے. مجھے سعید صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ یہاں سے اٹھ کے چلے گئے اور آپ نے نہ ڈائگنوز کروایا تو اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو میں ذمہ دار نہیں. ہاں یہ اس میں انویسٹیگیشن جو ہے نا سر اگر آپ کا اس میں سوری میں اگر اس میں کچھ آ جاتا اس میں تو وہ پھر اسٹوری ڈفرینٹ بھی ہو سکتی تھی. نہیں اوپینین ڈاکٹرز کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے 30 لاکھ روپے کا اکوپمنٹ سر. منگوایا ہے. اوپینین نہیں شمشاد صاحب, یہ آپ نے بات پہلے جو آپ نے بات کی ہے نا, میں ذرا وہ کولیسٹرول کے حوالے سے یہ ٹاپک ایکچولی اس طرح نہیں ہے ذرا اور چیز ہے کہ یہ جو کولیسٹرول کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں گائیڈ لائنز بنی ہوئی ہیں وہ باقاعدہ ریسرچ کے ذریعے بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. ادارے تو اب اس کی وجہ سے اب یہ چیز مطلب کمرشلزم ہے میڈیسن میں, لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ بھئی جو انویسٹیگیشنز کی جو رینج ہیں ان کو ہی چینج کر دیا جائے. نہیں سر, وہ اس طرح نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے نا 200 کے فگر کے اوپر فوراً کہنا کہ آپ کا تو کولیسٹرول بہت نہیں, اس میں اگر ایک بندے کو شوگر ہے ساتھ وہ پھر گائیڈ لائن تو دیکھیں نا, پھر وہی والی بات ہے نا کہ ایک میں جو لائف سٹائل پہلے آ ہر چیز کو ہم نے انڈیویجولائز کرنا ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی جس کو اور کچھ بھی نہیں ہے, اس کا صرف کولیسٹرول زیادہ آ رہا ہے, ادروائز وہ صحت مند ہے, تو ایون ہم 250 کو بھی کئی دفعہ کچھ بھی نہیں لائف کہتے. سٹائل ڈائٹری انٹرونشن اس کو پہلے تو یہی ہوگا. statins 20 years ago I took them for 5 days. پھر بعد میں جب پڑھا ڈاکٹروں سے ڈسکس کیا تو I threw away all statins اور اس کے بعد فائبر سے کنٹرول ہوتا ہے. You take more fiber. سر وہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ لائف سٹائل اور ڈائٹری انٹرونشن کا تو ہم ذکر کر رہے ہیں. وہ کمرشلائزیشن جو ہے نا وہ ہے, لیکن وہ اس طرح نہیں ہے. اس کے وہ اس کی اپنے ہیں اس میں فیکٹرز ہیں ڈیفینیٹلی. انویسٹیگیشن میں اور آپریٹو انٹرونشن میں اس میں کئی دفعہ وہ جو ڈاکٹر ڈیپینڈنٹ اور جو وہ تو ڈیفینیٹلی ویریشنز ہوتی ہیں, لیکن اس میں بہرحال ہے کیونکہ بہت زیادہ سامان لے کے رکھا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی وہ اس میں ہیں. آپ نے خود ہی کہا you should be smarter than your doctor if you want to live long. ڈیفینیٹلی یہ تو میں اس پہ ایک تھوڑی سی آبزرویشن بھی دینا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ جب 1-to-1 گفتگو چل رہی ہے اور مائع غائب ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اس پہ کویشچن نہیں رہتا, ڈائلاگ ہو جاتا ہے. مائع غائب ہو جائے تو یہ والی آواز جو ہے سر ویب سائٹ پہ نہیں جاتی. تو یہ صرف ان کی آواز جا رہی ہے, آپ کیا پوچھ رہے ہیں یہ نہیں جا رہی. اور پھر دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو دیگر لوگ ہیں جو کچھ کویشچن کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اب بھی آلموسٹ 7:30 ہو گئے ہیں, تو وہ ہیو جسٹ 15 منٹس اور 10 منٹس. جی جی میں صرف 2 سوال کروں گا, اس کے بعد ہم دانیال واٹ واز سم تھنگ آئی تھنک. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ جدھر ایک تھوڑی سی آپ کی آراز ضروری تھی کہ اس میں جو پاؤں کے اوپر جو زخم ہو جاتے ہیں انگوٹھے پہ, پھر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ انگلیاں کٹوائیں, پاؤں کٹوایا, پھر یہاں تک کٹوا دی, ٹانگ کٹوا دی, اس پہ بھی تھوڑا سا آپ بتا دیجیے. جی بالکل, یہ بہت اچھے. ایک بات یہ ہے کہ وبا کی طرح جو پھیلنے کا عمل ہے پورے پاکستان میں, تو وہ کیا وجہ ہے؟ کیا وہ شہروں میں ہے یا دیہاتوں میں ہے؟ اور شہروں کے اندر ایک فوڈ کلچر ہے جس میں آپ KFC, پکوڑے, باہر زیادہ کھانے کا عمل, گھروں کے اندر باہر سے چیزیں لا کے کھانے کا عمل, اور سافٹ ڈرنک, وہ تو یہ ساری 2 بیسیکلی کویسچن. یہ اصل میں آپ نے انٹرونشن ٹھیک کیا, لیکن وہ کیونکہ ہم بائی نیچر وہ اویئرنیس دینے کا ایک ہمارا مزاج بنا ہوا ہے, تو اس وجہ سے جب انہوں نے کیا تو ہم نے انہیں سیٹسفائی کرنا ضروری سمجھا. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یعنی پاؤں کا جب زخم ہے جب لیٹ ٹھیک ہوتا ہے تو اصل میں کم از کم 7-8 سال 9 سال شوگر کو ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ شوگر کا مریض جو ہے وہ اپنے پاؤں کا خیال اپنے چہرے سے زیادہ رکھے, یعنی اس کے لیے ایون شیشہ بھی استعمال کرے. وہ اس طرح کہ آپ پاؤں کا جو نچلا تلوا ہے اس کو آپ شیشے سے انسپیکٹ کریں, یعنی جس طرح آدمی چہرے کے لیے شیشہ دیکھتا ہے نا, تو یعنی یہ لٹرلی صحیح ہے کہ آپ پاؤں کا جو خیال ہے وہ چہرے سے زیادہ رکھیں شوگر میں.
کیونکہ وہی والی بات ہے کہ جو بلڈ ویسلز کے اندر وہ پرابلم آ چکا ہوتا ہے تو سکن کی جو بلڈ ویسلز ہیں وہ بھی تنگ ہو چکی ہوتی ہیں, وہاں تک وہ بلڈ پوری طرح جاتا نہیں ہے, تو زخم اگر ایک دفعہ ہو جائے تو اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جتنی زیادہ ڈائبٹیز جو ہے ایڈوانسڈ ہوگی اتنا زیادہ پھر یہ زیادہ ہوگا, یعنی زخم دیر سے ٹھیک ہوگا. تو اس کے لیے پیغام یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ زخم ہونے نہ دیں, وہی اس کا معائنہ کریں روزانہ, رات کو اس کو صاف کر کے کوئی مناسب سی کریم لگا کے پھر اس کا چھوٹا موٹا اگر کوئی زخم ہے تو جلدی تاکہ پتہ چل جائے, تاکہ جلدی سے اس کا علاج ہو جائے اور وہ آگے پھیلے نہ. اور اگر کوئی ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ آپ کا اب یہ زخم جو ہے, انگوٹھا جو ہے یہ کاٹنا پڑے گا, تو اس پہ غور کریں, کیونکہ اگر آج آپ وہ نہیں کریں گے تو پھر وہ کل پاؤں کاٹنا پڑے گا. تو یہ اس میں ڈیفینیٹلی حقیقت ہے کہ یہ بڑی اس کی یعنی بڑی گندی کمپلیکیشن ہے کہ یہ اس میں ڈیفینیٹلی. اور دوسری بات آپ نے کیا کی تھی؟ فوڈ کلچر. اور ہاں جی, وہ آپ نے کہا تھا کہ یہ ایکچولی صرف اس میں پاکستان کے اسپیسیفک فیکٹرز بھی ہیں, لیکن شوگر کی جو ورلڈ وائڈ ڈسٹریبیوشن ہے نا, اس کا بھی ایک رول ہے. مثلاً ایشیا میں اور مڈل ایسٹ میں, مشرق وسطیٰ میں شوگر زیادہ ہے. اب اس میں وہی جینیٹک فیکٹرز ہیں جو کیونکہ پاپولیشن جینیٹکس بھی ہوتی ہے نا, کہ ایک پرٹیکولر جینیٹک جو پیٹرن ہے وہ پوری پاپولیشن میں چل رہا ہوتا ہے, تو وہ فیکٹرز ہیں. مثلاً انڈیا میں یہ اس میں امریکہ میں جو ریڈ انڈینز ہیں, ریڈ انڈینز کا کوئی ایک حصہ ہے جن میں 100% ڈائبٹیز ہوتی ہے, یعنی وہ ایک خاص ایج سے جب کراس کرتے ہیں تو ہر بندے کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. تو کچھ تو یہ فیکٹرز ہیں. اس کے علاوہ باقی پھر جو ہمیں تو ان پہ ایکچولی توجہ دینی چاہیے جو کہ ماڈیفائیبل ہے, کہ مثلاً ہمارے ہاں یہ جو خوراک میں ملاوٹ ہے اس کا بڑا رول ہے, یعنی کوالٹی آف جو فوڈ ہے اس کا بڑا رول ہے. اس میں ڈیفینیٹلی پھر جو فوڈ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ریگولیشن ہمارے یہاں پھر کسی ڈپارٹمنٹ میں بھی ریگولیشن نہیں ہے, تو اس میں ریگولیشن چاہیے. اب یہ آئلز جو ہیں, یہ جو مطلب ہے پکانے کا تیل جو ہم استعمال کرتے ہیں, اس کے بارے میں اب عام لوگوں میں جو باتیں مشہور ہیں وہ یہ ہیں کہ یعنی اس کی یعنی اس سے زیادہ نیچے پھر کوالٹی گر نہیں سکتی کہ جس طرح مینوفیکچر کیا جاتا ہے. کیوں کہ کوئی ریگولیشن نہیں ہے کہ بھئی ایک منیمم لیول تک اس کی جو پیورٹی ہے وہ رکھی جائے. تو یہ کوالٹی آف فوڈ, اس کے بعد پھر جو ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں, اور سٹریس لیول بھی میرے خیال میں پاکستان میں زیادہ ہے ڈیفینیٹلی. تو یہ 3 فیکٹرز ہیں. اور پھر وہ ایکسرسائز کی عادت نہیں ہے. اور دوسرا جو آپ نے کہا, یہ اربن اور رورل میں کوئی فرق نہیں ہے. رورل میں بلکہ ایکسرسائز کا اور کم کنسیپٹ ہے, تو اس وجہ سے اوبیسٹی کافی زیادہ ہے رورل ایریاز میں. اور پھر اس کے بعد دودھ کا استعمال بغیر یعنی اس کو بوائل کیے اور ملائی اتارے بغیر, یعنی اس کو را ملک یوز کرنا. پھر اس کے بعد ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں وہ اربن سے ان کی زیادہ خراب ہیں کیونکہ اویئرنیس کم ہے. تو اربن رورل میں اب بالکل ایگزیکٹ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی فرق ہوگا, لیکن جنرلی کوئی فرق نہیں ہے. You mentioned about hypoglycemia. So, can you briefly tell about hypoglycemia? ہائپوگلیسیمیا شوگر کے لیول کم ہونے کو کہتے ہیں. رائٹ, شوگر لیول بلو, وی سے کہ 60, when it comes below 60 milligram per deciliter, it usually has symptoms. Yes. So the symptoms that appear with the patient have are sweating basically, and then he can have these tremors or vibration in the hands as well. So if that persists, he may lose his consciousness, he may fall down and can be fatal as well. So whenever we start the treatment for diabetes, fits exactly fits بھی ہو سکتے ہیں. So whenever we prescribe the medicines as a doctors which have the risk for hypoglycemia, that is for the treatment of diabetes, we take this factor into consideration and we counsel the patients. We have special charts with us, and whenever the patient comes to us, there is a great practitioner, he practices a lot, so we give them those charts
and we mark important, and we also say to them that if you have those symptoms, you should have a small toffee or candy in your pocket as well, so as you are doing something, you are not in the home or somewhere else, and as soon as you feel the symptoms, you ask your colleague or family member that I am having these symptoms, and at times they are also made aware. So اور وہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان میں بریسلیٹس ہیں exactly کہ انہوں نے بریسلیٹس پہنے ہوتے ہیں نیچے کہ اگر بے ہوش سڑک کے کنارے کوئی ملے یا مارکیٹ سائڈ میں کسی کو فٹس پڑنا شروع ہو جائیں تو وہ فوراً چیک کرتے ہیں کہ اس کو کون سی بیماری چل رہی ہے. تو اگر تو اس کے بریسلیٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈائبیٹک ہے تو وہ فوراً اس کو گلوکوز دیں گے. تو مطلب یہ واقعی بہت بڑی کمپلیکیشن ہے, اور شوگر کا علاج کرتے وقت جو پیشنٹس کو یہ ہم تفصیل سے بتاتے ہیں اور یہ بتانا چاہیے. سر یہ پوچھنا تھا اسٹریس کیا ہے اور اس کے وجوہات کیا ہے پاکستان میں؟ جی اسٹریس ایکچولی جب کسی آدمی کو جو معمول کی لائف کے دوران اس کو پریشانی لاحق ہونا شروع ہو جائے زیادہ, یعنی جب اس کے لیے وہ اہم ہو جائے اور وہ سمجھے کہ ابھی اس کا مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, یہ چیز زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے, تو ایک لیول پہ جو لوگ نسبتاً نازک مزاج ہوں گے یا جن کے اندر یہ اس چیز کا چانس زیادہ ہوگا, تو ان کو پھر اس کی وجہ سے ذہنی بیماری لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, جو کہ جس کو عام طور پہ ہم اینگزائٹی اور ڈپریشن کہتے ہیں. تو اور اس کی وجوہات پاکستان میں اگر آپ کہیں تو اس میں یہ جس طرح کہ پاکستان میں غربت بہت زیادہ ہے, پھر اس کے بعد نوجوان ہیں ان کے پاس روزگار نہیں ہے. اب جس طرح یہ یونان والا واقعہ ہوا ہے, وہ ڈیفینیٹلی یہاں وہ سٹریس میں آئے ہیں تو اتنا بڑا انہوں نے سٹیپ لیا ہے کہ وہ لاکھوں کے حساب سے پیسے لگا کے اور وہاں وہ روزگار کے لیے چلے گئے ہیں. تو بے روزگاری, غربت, ٹھیک ہے, تعلیم کی کمی, پھر اس کے بعد جو ہمارے ہاں سیاسی ہر وقت یہ چھینا جھپٹی اور یہ جو لگی رہتی ہے. جی آپ اس میں مزید کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر میں چاہوں گا کہ آپ ٹیک ہوم میسیج ہماری آڈینس کے لیے آج ہم نے ڈسکشن کی اس کو آپ سمرائز کر دیں. کے حوالے سے سر اسٹریس میں ہے کہ ڈائبٹیز سے ہم ٹاپک تو ہمارا یہ ڈائبٹیز کا ہے, تو ڈائبٹیز میں اسٹریس ہم نے پہلے ہی بہت ایمفیسائز کر دیا بڑے اچھے طریقے سے کہ ایڈرینلین کا رول, انڈورفنس کا, خوشی میں, چیزوں میں, مطلب ان کا ایک بہت پازیٹیو رول آ جاتا ہے اگر انڈورفنس ہوں, وہ ہوں, خوشی ہو, اسٹریس نہ ہو. لیکن آئیڈیل انوائرمنٹ تو لائف میں شاید نہیں ہوتی, میرا تو اپنا ہی ماننا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں تو بس لائف کے ساتھ چلتی ہیں, اور وہ چیزیں ہر کسی کا اپنا ایک ہوتا ہے. وہ پرسنالٹیز میں بھی ٹائپس ہیں, اس چونکہ سائیکالوجی کا ٹاپک ہے سائیکیٹرسٹ کا, لیکن پرسنالٹیز کی بھی ٹائپس ہیں, اور دے ہیو دا پرسنالٹی. پھر اپنا اپنا ہے لیول آف اسٹریس کتنا برداشت کرتے ہیں. رسپانس آپ کا پازیٹیو ہونا چاہیے, جو میں آپ کو میسیج آپٹیمسٹک ہونا چاہیے. آج بھی ہمیں وی شوڈ بی آپٹیمسٹک اپنی کنٹری کے بارے میں, اپنے ایون ڈاکٹرس کے بارے میں سر کو کہوں گا کہ ہمارے بارے میں بھی اس طرح آپ آپٹیمسٹک ہی رہیں. تو اس میں آپ جو ہے آپ کا ایون میڈیسنس کے بارے میں, ٹھیک ہے ریگولیشن نہیں ہے, سر نے مینشن کی نہیں, لیکن بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہیں ہماری طرف. پاکستان میں بہت کچھ پازیٹیو ہے. وی آر اللہ کا شکر ہے, وی آر تھینکفل ٹو اللہ آلمائٹی, اور اس میں کہ بہت سارا پازیٹیو بھی ہے سر. آج ہمیں میڈیسن یہاں مل رہی ہیں آپ کو, آج کے ایک مطلب اب وی ہیو دا بیسٹ پروگرامز. اب سر ماشاء اللہ از فیلو, بہت پرانے, ہم بھی ہیں نئے, تو اس میں مطلب اب یہ ایک بہت زبردست جو ہے نا وہ لوگ اویلیبل ہیں آپ کو, چیزیں اویلیبل ہیں. آپ سیکنڈ اوپینین کے لیے بھی لوگ اویلیبل ہیں آپ کے پاس. تو اگر آپ مجھ سے سیٹسفائی نہیں ہے, یو کین گو ٹو سر, آپ تیسرے کے پاس جا سکتے ہیں. سو یہ بھی ایک اویلیبلٹی بھی ہے چیزوں کی. تو آپ سیٹسفائڈ نہیں کسی ایک اوپینین سے پرسنل سے, تو آپ دوسرے کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. اب دن بدن چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. I may clarify, I visit 40 countries as IAEA expert, and I will tell you, there is no better place than Pakistan where you can definitely contact several experts in one day without worrying too much. In Saudi Arabia, it will take 1 month for an optician to check you. In New Zealand, 2 months. In Canada, you will have to go through a long procedure to be able to see a specialist. So we are privileged. And we are Some of us. in many ways. But تو still, وہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا سوال آخر میں کیا کہ جو ٹیک ہوم میسیج ہے, یعنی ہمارا پیغام یہی ہے ڈاکٹر صاحب کا, میرا, کہ اس فورم کے تھرو جو لوگ مطلب یہاں بیٹھے ہیں اور جو لوگ سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں,
کہ شوگر کا جو مرض ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کا جو جلدی سے جلدی تشخیص ہونی چاہیے. اگر تو لوگوں کو سمٹم جن کو آ جاتے ہیں جس طرح کہ ہم نے ذکر کیا ہے انہیں تو بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے, لیکن ویسے بھی شوگر جو ہے خاص طور پہ اگر جن لوگوں کا وزن زیادہ ہے, جن لوگوں کو اور بیماریاں ہیں جس طرح کہ مثلاً بلڈ پریشر ہے یا دل کی تکلیف ہے یا کچھ تھائرائڈ کا پرابلم ہے, گائٹر ہے یا اس طرح کی, تو ان کو شوگر اپنی عام لوگوں کی نسبت زیادہ مرتبہ چیک کروا لینی چاہیے, کیونکہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح روٹین چیک اپ میں سامنے آتے ہیں کہ وہ بلکہ منع کر دیتے ہیں. ہم جب انہیں کہتے ہیں نا, اب میں نے اپنی کلینک پہ شوگر کا جو ٹیسٹ ہے وہ فری رکھا ہوا ہے کہ جو بھی پیشنٹ آتا ہے اس کی ہم شوگر چیک کرتے ہیں, چاہے اس کی عمر 20 سال ہے اور چاہے پھر دوسری دفعہ تیسری دفعہ پھر آیا ہے. تو ڈیلی 6-7 مریض نئے شوگر کے ڈسکور ہوتے ہیں. دوسرا ایکٹیو ہو جائیں لائف سٹائل میں, تھوڑا ایکٹیو ہم لوگ ہو جائیں. ایک یہ چیز, دوسرا یہ ہے کہ ایکسرسائز اپنائیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی جو فوڈ ہیبٹس ہیں وہ ہم ٹھیک کریں. آئلی جو صرف شوگر میں شوگر کے جب شوگر ہو جاتی ہے تو اس وقت شوگر کا استعمال بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے, لیکن پیدا کرنے میں فیٹس کا بہت دخل ہے کہ وہ موٹاپا کرتے ہیں پھر, اور اس کی وجہ سے پھر آگے چل کے شوگر ہو جاتی ہے. تو وہی ایکسرسائز کریں اور پرہیز کریں. سر آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا اور اپنے بہت قیمتی وقت میں سے. تھینک یو سر.